اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد طالب علموں کی ناکامی کی جو اہم وجوہات ہیں اس میں درس نمبر 3 جو کہ آج اس سلسلے کا آخری درس ہوگا، انشاءاللہ اگلی دفعہ سے کسی اور موضوع کا انتخاب کریں گے. دیکھیے، طالب علم اور علم ان دونوں کے لیے کافی آفات ہیں. ہمارے ہاں ہر چیز فضیلت اس کی کوئی نہ کوئی آفت موجود ہے. مثلا اگر کوئی شخص دولت مند ہے تو مال و دولت کی کچھ آفتیں ہیں. کوئی شخص اگر مثلا شکل و صورت خوبصورتی اس کی کوئی آفت موجود ہے. کسی کے پاس جاہ و حشم ہے تو اس کی آفتیں موجود ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی شخص علم رکھتا ہے تو علم کی اپنی آفتیں ہیں، اور اسی طریقے سے طالب علموں کی بھی اپنی آفتیں ہیں. یعنی بطور طالب علم آفت سے مراد یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. جیسے مال اور اولاد کو قرآن کے اندر فتنہ کہا گیا ہے، تو یہاں پر طالب علم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کچھ ایسی باتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس سے اس کا وہ سفر علم کھٹائی میں پڑ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آفات الطلاب کے نام سے کئی کتابیں لکھی گئیں. آیت اللہ مجتہدی تہرانی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی تبلیغات اور طالب علموں کی تربیت کرنے میں لگا دی، تو انہوں نے طالب علموں کے لیے آداب الطلاب کے نام سے جو ہے ان کی تقاریر اور نصیحتوں کو جمع کیا گیا ہے الگ کتاب میں. وہ کتاب یعنی وہ ان کی بیانات اور تقاریر جس کے اندر طالب علموں کے لیے آفات بیان ہوئی ہیں اس کو جمع کیا گیا ہے. فارسی کے اندر ہی کتاب ہے آفات الطلاب. خود بہت ہی عجیب و غریب شخصیت تھی آیت اللہ مجتہدی تہرانی کی. یہ فرماتے تھے کہ میرے درس دینی میں کامیابی کی وجہ درس کے ساتھ ساتھ مجالس توسل، ذکر مصائب اور سینہ زنی. یعنی میں نے جتنی بھی کامیابیاں دینی اعتبار سے اب تک حاصل کی ہیں اس میں یعنی درس دینی کی کامیابی درس کے ساتھ ساتھ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ پڑھائی وڑھائی کر نہیں رہے اور بس ویسے ہی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں مقامات حاصل ہو جائیں. درس کے ساتھ ساتھ مجالس توسل میں حاضری، مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور سینہ زنی. دیکھیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے جیسے انسان علم حاصل کرتا جاتا ہے وہ حلقہ ماتم سے دور ہونے لگتا ہے، کونوں میں کھڑا ہونے لگتا ہے. جا کے پہلے زور طریقے سے اچھے طریقے سے ماتم کرتا تھا، اب بالکل ہومیوپیتھک طریقے سے ماتم کرتا ہے، بالکل ہلکا پھلکا قسم کا. تو یہ کیا ہے کہ یہ جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے تو وہ فرماتے تھے، بلکہ اس پہ الگ سے انہوں نے کافی باتیں کہی بھی ہیں، ابھی ان کا وقت نہیں ہے. تو ان چیزوں کو طالب علم کبھی بھی ترک نہ کرے. اپنی کامیابی کی وجوہات بیان کی ہیں انہوں نے. اور ایک چیز اور بہت فرماتے تھے اور کہتے تھے کان کھول کر سن لینا چاہیے. طالب علموں کے لحاظ سے بھی بات ہے، عام افراد کے لحاظ سے بھی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت تلقین پڑھی جا رہی ہوتی ہے، مردہ قبر میں لیٹا ہوتا ہے اور اسمع افہم کہا جاتا ہے، سن اور سمجھ، تو فرماتے ہیں کہ اس موقع پر بھی فرشتے ہنسنے لگتے ہیں. ویسے تو الگ سے روایات موجود ہیں کہ فرشتے کن 3 موقعوں پہ ہنستے ہیں، کن 3 موقعوں کے اوپر روتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے ایک الگ سے بات بیان کی جو میں نے الگ سے کسی حدیث میں تو نہیں دیکھی، ہو سکتا ہے ان کی نگاہ میں کچھ ہو. تو بہرحال وہ یہ فرماتے ہیں کہ فرشتے اس موقع پر ہنستے ہیں کہ ساری زندگی تو نہ اس نے یہ سنتا رہا چیزیں لیکن اس نے سمجھا نہیں، جب یہ زندہ تھا اب مر گیا تو اسے کہا جا رہا ہے کہ سن اور سمجھ. تو طالب علموں کے لحاظ سے بھی یہ ہے کہ جو یہ وقت طالب علمی آپ کا گزرنا جائے اس سے پہلے ان باتوں کو سمجھ لیجئے. اپنے طالب علموں کو بھی اس انداز سے نصیحت فرماتے تھے وہ کہ ابھی موقع ہے، ان باتوں کو سن لو اور سمجھ لو، بعد میں اس کا وقت نہیں رہے گا. بعد میں سمجھ آیا بھی
تو ادھیڑ عمری یا بڑھاپے کے اندر جا کے سمجھے بھی تو اس وقت علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں بچے گا آپ کے پاس۔ آفات الطلاب کے لحاظ سے طالب علموں کی آفات، یا ہمارے ایک عالم آغا جواد محدثی بہت ہی بڑے عالم ہیں، 200 سے زیادہ تو کتابیں لکھی ہیں، 300 سے زیادہ بہترین آرٹیکلز لکھے ہیں، جن میں سب سے مشہور کتاب جس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے فرہنگ عاشورہ کے نام سے۔ تو یہ اتنی طالب علموں کے لیے آفات بیان کرنے کے لحاظ سے یہ سب کتابیں کیوں لکھی گئی ہیں؟ تاکہ طالب علموں کو ابھی سے اپنی ان غلطیوں کا پتہ چل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ابتدائی سے ایک درس میں بھی اس باتوں کو کر سکتے تھے، لیکن طوالت اختیار کرتا چلا گیا درس، اور آج تیسرا درس اس موضوع پر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ چیز ایسی ہیں، اتنی اہم باتیں ہیں کہ ان کی کاربند اس کے اوپر اگر آپ رہیں گی اور ناکامی کی وجوہات آپ کو پتہ چل جائیں گی اور ان سے پیچھا چھڑائیں گی، انشاءاللہ پھر سفر آگے گزرے گا۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہے جس سے طالب علم ناکام ہوتا ہے، وہ ہے ترک تلاوت قرآن۔ یعنی تلاوت قرآن عام طور پر شروع میں ممکن ہے کہ کوئی کر لے، لیکن جیسے کہا جاتا ہے کہ روزانہ مثلا کم سے کم 40 آیات قرآنی جو ہے اس کی تلاوت کرے، یا مثلا 100 آیات قرآنی کی تلاوت کرے۔ تو اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو، یقین کیجئے کہ بہت آپ کا سفر ہر لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، طالب علمانہ لحاظ سے اتنی آسانی کے ساتھ طے ہوگا اگر آپ روزانہ ایک چیز کو بڑھا کر، یعنی کم سے کم روزانہ ایک پارہ قرآن، ایک سپارہ روزانہ اگر تلاوت شروع کر دیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فوراً اتنی چھلانگ لگانا مشکل ہوتا ہے، دیکھا جائے تو مشکل سے 35 منٹ، آدھا گھنٹے کے اندر ایک پارہ جو ہے وہ تلاوت ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ 10-10 منٹ کر کے ڈیوائیڈ کر کے بھی دن میں تلاوت قرآن کر لیں تو ایک سپارہ آپ کا ختم ہو سکتا ہے۔ طالب علم کیا کرتا ہے کہ تلاوت قرآن ترک کر دیتا ہے، اپنی درسی کتابوں وغیرہ کے اندر کسی حد تک لگتا ہے، لیکن تلاوت قرآن چھوڑ دیتا ہے وہ۔ اسی طریقے سے دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، خاص جو علم کے حصول کے لیے دعائیں جو بھی آگے چل کر بھی ذکر ہوں گی، اور توسل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بھی تلاوت قرآن چھوڑ دے، طلب علم کی دعائیں چھوڑ دے، اور معصومین علیہم السلام سے توسل کرنا چھوڑ دے علم کے سلسلے میں خاص طور پر، تو اس کا یہ سفر بالکل خراب سفر ہو کے رہ جاتا ہے، طالب علم ناکام ہونے لگتا ہے۔ اچھا دیکھیے، اب جیسے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، اور وہ روضہ رسول کی زیارت کو بھی جاتے ہیں، قبر پیغمبر اکرم کی زیارت کو جاتے ہیں۔ تو وہاں جانے کے بعد بھی، قبر کے سامنے سے گزرنے کے وقت بھی، زیارت کے وقت بھی، یعنی اپنی عام دنیاوی جو حاجات ہیں، رشتوں کے مسئلے ہیں، بیٹیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، رزق نہیں ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، مکان نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں وہاں سے مانگتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ یعنی سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کہاں پر آئے ہیں؟ مدینۃ العلم کے در کے اوپر آپ آئے ہیں۔ یعنی جو شہر علم ہے وہاں جا کر انسان اگر ان کی زیارت کو جائے تو وہاں سے علم کی بھیک مانگے، تو بجائے کہ ہم عام، ٹھیک ہے وہ دعائیں بھی مانگنا کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی انسان وہی دعائیں مانگے، وہی جو اپنے وطن میں عام طور پر مانگتے تھے، وہی جو فقط اس دنیا کی حد تک رہ جانے والی چیزیں۔ علم کے حصول کے لیے دیکھا جائے، اگر کوئی انسان مثلا کسی عطر فروش کے پاس جائے، مثلا وہاں سے خوشبوئی نہ لے کر آئے، کوئی بہت مال و دولت مثلا بادشاہ کے پاس جائے اور وہاں سے ایسے ہی بس گیا اور ویسے ہی واپس آ جائے، بادشاہ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کے پاس جائیں تو کچھ اس سے بیش قیمت چیزیں لے کر آئیں۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی نہ کوئی ٹپ اور ایڈوائس صحت کے لحاظ سے انسان لے کر آتا ہے۔ تو مدینۃ العلم، شہر علم کے پاس جا رہے ہیں اور وہاں سے کچھ بھی علم کی بھیک نہیں لے کر آ رہے ہیں، کوئی ایسی سوغات نہیں لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ جب بھی کبھی انسان وہاں جائے تو وہ ضرور وہاں سے علم کے لحاظ سے توسل کرے پیغمبر اکرم سے۔ اور اسی طریقے سے باب مدینۃ العلم مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، زیارات پہ لوگ جاتے ہیں، مدینۃ العلم کے جو باب ہے، جو دروازہ ہے جہاں سے داخل ہونے کے بعد علم حاصل کیا جاتا ہے، وہاں سے بھی علم کی کوئی چیز لے کر نہیں آتے، نہ کوئی دعائیں وہاں جا کر اپنے یا اپنی اولاد یا اپنے رشتہ داروں
یا اور مومنین کے حوالے سے علم کے لحاظ سے کوئی دعا میں نے آج تک کبھی بھی نہیں سنا. ظاہروں کی بہت سی دعاؤں کا علم ہوتا ہے کہ جناب وہ یہ اس قسم کی دعائیں کر رہے ہیں, وہ خود بھی آ کر بتاتے ہیں بعض اوقات جو بھی زیارت کر کے آتا ہے, لیکن کہیں پر آدمی کو خود ٹٹول کے دیکھنا چاہیے وہ ان جگہوں پر گیا ہے, اس نے علم کے لحاظ سے کوئی دعا مانگی یا نہیں مانگی. جبکہ مولا خود فرماتے ہیں, اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے, یہاں علم ٹھاٹے مار رہا ہے اور اس کے طلبگار بہت کم ہیں, اور عنقریب تم مجھے کھو کر پشیمان ہو جاؤ گے. تو مولا جو کہ علم کا ٹھاٹے مارتا وہ سمندر, وہاں ان کی بارگاہ میں بھی گئے, ان کی قبر پہ بھی گئے, وہاں پہ بھی دعا نہیں کی. اور اسی طریقے سے ہمارے پانچویں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, بقی میں ان کی قبور کے سامنے بھی انسان پہنچتا ہے, لیکن وہاں جا کر بھی علم کے لحاظ سے, یعنی جنہوں نے باقر العلوم علوم کو شگافتہ کرنے والے چھٹے امام, جن سے ہم یعنی اتنا علمی کام کیا کہ آج پوری ہماری فقہ ان کے نام سے موسوم ہے, ان کی قبر قریب پہنچ کر بھی انسان جو ہے وہ دعا نہیں مانگتا ہے اپنے علم کو بڑھانے کی. طالب علم جب بھی یا عام شخص بھی جب بھی ان چیزوں کے توسل کو ترک کرتا ہے تو وہ ہمیشہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے, اور اس لحاظ سے آگے نہیں بڑھ پاتا ہے وہ. یہی وجہ ہے کہ خود محدث قمی جو ہیں شیخ عباس قمی صاحب مفاتی, وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ ملا صدرہ شیرازی نے اپنی بعض مشکلات کی بنیاد پر شیراز سے قم کی طرف ہجرت کی, اور جب بھی انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا وہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کو آتے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور حضرت معصومہ سے متوسل ہونے کی وجہ سے ان کی علمی مشکلات حل ہو جاتی تھیں, اور وہ اس منبع فیض الہی کے مورد عنایت قرار پاتے تھے. تو طالب علم کو چاہیے کہ ان شخصیات جن کے ہاتھوں میں یہ سارے خزانے, تو جس کے ہاتھ میں خزانے ہوں ان سے جا کر براہ راست اگر مانگے و متوسل ہو تو کیا کچھ اس کو وہاں سے عطا نہیں ہوگا. لیکن کیا ہے اس کی ناکامی کی وجوہات, وہ ان سے توسل کرنا بھول جاتا ہے, سوچتا ہے شاید میں کتابیں زیادہ رٹ لوں گا, اصطلاحات زیادہ رٹ لوں گا تو مجھے علم حاصل ہو جائے گا, جبکہ ایسا نہیں. ان شخصیات کو بھلا کر متوسل ہوئے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے رہبر معظم بلکہ جو سید مقاومت یہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم شورا کے ارکان کے ساتھ رہبر معظم کی خدمت میں تھے, تو اس زمانے بہت سختیاں اور مشکلات تھیں, اور ہمارے خلاف بہت سی سازشیں جو ہیں طے پا چکی تھیں. جب حضرت رہبر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہمیں تسلی دی اور فرمایا آپ کامیاب ہوں گے, یہ چیزیں زیادہ اہم نہیں ہیں. پھر فرمایا کہ مجھے بھی بعض اوقات امور مملکت چلانے اور مسائل کو حل کرنے میں دشواری پیش آتی ہے. جب کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا تو میں اپنے دوستوں ساتھیوں سے کہتا ہوں چلو جمکران چلتے ہیں. پھر ہم قم کی راہ لیتے ہیں, مسجد جمکران چلے جاتے ہیں. مولا سے راز و نیاز کے بعد مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ غیب سے کوئی میری رہنمائی کر رہا ہے, اور میں وہیں پر کسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہوں. اس طرح میری مشکل حل ہو جاتی ہے اور میں اسی فیصلے کے اوپر عمل کرتا ہوں. تو متوسل ہو کر ہی تمام بڑے سے بڑا انسان مشکلات سے نکل جاتا ہے, اور علمی دنیا کا سفر بھی اس انداز سے طے کیا جا سکتا ہے. علمی راہ میں بہت سی مشکلات آتی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, مثلا ایسی جگہ شادی ہو گئی یا ساس آپ کو نہیں آنے دے رہی ہے, علم حاصل نہیں کرنے دے رہی, بعض اوقات شوہر رکاوٹیں ڈال رہا ہوتا ہے, اور بعض اوقات گھر والے رکاوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ایسے انسان اپنی معاشرتی زندگی کے اندر پھنس جاتا ہے کہ توفیقات علم اس سے چھننے لگتی ہیں. تو بہرحال کیا کرنا چاہیے اس کو, یعنی وہ ان شخصیات سے متوسل ہو, اللہ کو ان کا واسطہ دے, ان سے یہ چیزیں طلب کرے, پھر انشاءاللہ دیکھیں کہ کیسے وہ مشکلات حل ہوتی ہیں اور سفر علم انتہائی سہولت اور آسانی کے ساتھ طے ہوتا ہے. خیر و برکت کے لحاظ سے آیت اللہ سید حسینی میلانی جو اب بھی حیات مجتہدین میں سے ایک ہیں, وہ فرماتے ہیں میں نے اول جوانی سے لے کر آج تک زیارت آل یاسین اور 2 رکعت نماز امام زمانہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, ان دونوں چیزوں کو صبح کی نماز کے بعد کبھی بھی ترک نہیں کیا. یعنی 2 رکعت نماز امام زمانہ وہی جس میں 100 دفعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین دونوں رکعت میں پڑھا جاتا ہے سورہ الحمد کے درمیان میں. فرماتے ہیں آپ بھی عمل کریں اور اس کی خیر و برکت کو آپ مشاہدہ کریں گے, یہ بہت زندگی میں تاثیر رکھتی ہیں چیزیں. کہہ رہے ہیں یہ زیارت آل یاسین کی جو خیر و برکت ہے یہ آپ کی مادی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے, یعنی آپ کے مالی وسائل ٹھیک ہوں گے, آپ کی مادی زندگی, آپ کے
خاندانی مسئلے صحیح رہیں گے، شادی بیاہ اولاد کے لحاظ سے مسئلے صحیح رہیں گے، یہ آپ کی مادی زندگی پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور حضرت ولی اثر کے ساتھ ایک خاص عہد کریں، کیونکہ وہ ہمارے ولی اثر اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو طالب علم کیا کرے؟ یعنی زیارت آل یاسین روز پڑھے اور 2 رکعت نماز امام زمانہ، کیونکہ علماء نے اپنی زندگی کا بتایا ہے کہ ہم نے اس سے بہت فائدے اٹھائے ہیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ روحانی زندگی پہ اثر انداز ہوں گے، بلکہ آپ کی مادی زندگی پہ بھی اس کے بہت زبردست اثرات ہیں۔ اور کوشش کریں کہ امام زمانہ علیہ السلام سے جو دعا عہد ہے اس کی بھی پابندی کریں۔ تو طالب علم جب یہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے نا، اور صرف اپنی پڑھائی کو وہ سوچتا ہے کہ شاید میں پڑھ لوں گا تو بس مجھے حاصل ہو جائے گا، ان شخصیات سے متوسل ہونے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو علماء یہ چیزیں بیان کرتے ہیں مستقل۔ تو دوسری چیز جو طالب علم کی ناکامی ہوتی ہے اور اس کو وہ جس سے نقصان اٹھاتا ہے، وہ ہے اوقات فراغت اور چھٹیوں کو ضائع کرنا۔ چھٹیوں کو ضائع کرنا، اول تو میں نے پہلے ہی کہا کہ چھٹیاں ہونی ہی نہیں چاہیے، یعنی اور اگر بالفرض چھٹیاں آ بھی جائیں، جیسے یہاں پر بھی بہرحال چھٹیاں دینی پڑتی ہیں، جیسے ایام اعضاء آتا ہے، آتے ہیں تو اس میں آپ کو چھٹی دی جاتی ہے، تو وہ بجائے کہ آپ کہیں کہ بس صرف مجھے مجالس میں آنا ہے جانا ہے، اور اس لحاظ سے نہیں، ان اوقات فراغت اور چھٹیوں کو بھی انسان ضائع نہ کرے۔ اچھا، اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، کہ جو شخص اپنی عمر کے 1 گھنٹے کو بھی کسی ایسی چیز میں ضائع کرے جس کے لیے اسے نہیں بنایا گیا تھا، تو یہ مناسب ہے کہ قیامت کے دن اس کی حسرت زیادہ سے زیادہ ہو۔ اتنا افسوس کرے گا وہ شخص۔ کتنے ہمارے علماء کے میں نے واقعات پڑھے ہیں، وہ اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، 1 گھنٹہ بھی، اور یہاں گھنٹوں کے گھنٹوں، مہینوں، سالوں اس طریقے سے ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پچھلے سالوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں اور اپنا کبھی انسان محاسبہ کرے تو کیا اس نے اچیومنٹ کیا ہے، کیا کچھ حاصل کیا ہے، کیا پوری زندگی کس طرح سے اس نے ضائع کی۔ 1 گھنٹہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ اگر انسان واقعتاً دیکھے کہ کتنی اس کی زندگی اہم ہے، کتنی مختصر سی زندگی ہے، لیکن اس کو اگر ان چیزوں میں فضولیات کے اندر اگر وہ ضائع کرے۔ دیکھیے بہت سی ایسی چیزیں جب چھٹیاں وغیرہ آتی ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو ضائع کریں، آپ مثلا تجوید کا کوئی ایک کورس کر لیں۔ کتنے علماء کا میں نے پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی مثلا حوضے کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں تو بعض اوقات چھٹیوں کے اندر وہ مزید بہت سارے اپنی مصروفیات اپنی تلاش کر لیتے ہیں اور اس کو ضائع نہیں کرتے۔ چھٹیاں ہیں تو بس صرف آرام کرنا ہے اور بس اس کے بعد جو ہے وہ ایک عیش و عشرت والی زندگی گزارا نہیں، اسی کے اندر وہ ایسی چیزیں تلاش کر لیتے ہیں۔ چھٹی میں آپ دیکھیں کہ تجوید کا کوئی کہیں کورس ہو رہا ہے، اگر پہلے سے اس کی وہ کر کے رکھیں، اور بعض اوقات اگر کوئی چیز نہیں بھی ہو رہی تو آپ 3 4 5 8 10 ہم خیال سہیلیاں مل کر بھی اپنے لیے اس کا انتظام کر سکتی ہیں، کسی کے گھر میں رکھ سکتی ہیں، کسی بھی جگہ اس کو ارینج کر سکتی ہیں کہ بھائی ہم یہ جو چھٹیاں آ رہی ہیں 8 10 12 دن کی 15 دن کی، ہم اس میں فلاں کورس کر لیتے ہیں۔ مثلا ہمارے مدرسے کے اندر یہاں پر درس تجوید ہوتا رہا ہے اور پورا اس کا ایک کورس جو ہے یہاں پر ہوتا ہے، اور مولانا حامد حسین صاحب جو حرم معصومہ قم میں اس تجوید کی کلاسز لیتے رہے، وہ یہاں پر آ کر ٹریننگ دیتے ہیں، اور کچھ عرصے کی صرف بات ہوتی ہے 10 12 15 20 کلاسز کے اندر عام طور پر چیزیں انسان سیکھ لیتا ہے، اور پھر ساری زندگی آپ کو یہ سب چیزیں کام آتی ہیں۔ تو آپ کوئی ایسا ان چھٹیوں کے اندر کوشش کریں کہ اسے ضائع کرنے کے بجائے کوئی اس طرح کا کوئی درس تجوید رکھ لیں آپ، یا مثلا کم سے کم یہ کر لیں کہ جناب مثلا قرات نماز کے لحاظ سے جتنی آپ کو قرات کی ضرورت ہے نماز کو اپنے صحیح کرنے کے لحاظ سے، یعنی نماز میں جتنے سورہ یا عربی عبارتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں اگر آپ کم سے کم اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کی صرف 3 4 5 کلاسز کے اندر بھی ہو سکتا ہے، آپ اس طرح سے ارینج کر سکتی ہیں۔ تو وہاں پر خاص طور پر جو نماز اجارہ وغیرہ جو دی جاتی ہے، اگر مثلا حرم مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، وہاں پر قرات کے اور تجوید کے باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورسز ہوتے ہیں جو اسے کوالیفائی کر لیتا ہے، اور جس کے پاس
وہ سرٹیفکیٹ موجود ہوتا ہے. اگر نماز اجارہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو وہ سرٹیفکیٹ اپنا دکھانا پڑتا ہے. پہلے تو ہوتا تھا بڑے بڑے علماء آیت اللہ محسن الحکیم، ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب قبلہ بیان کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں آیت اللہ محسن الحکیم سخت ہوتے تھے، اور کوئی طالب علم کہتا تھا کہ مالی حالات میرے تنگ ہیں، مجھے کہیں سے نماز اجارہ دلوا دیں، تو وہ کسی اچھے عالم کے پاس بھجواتے تھے کہ جاؤ اپنی قرأت اور مسائل نماز وغیرہ کا ان کو ٹیسٹ دو، جب تم کوالیفائی کر لو گے اس کے بعد میں تمہیں نمازیں وغیرہ دوں گا. تو اسی طریقے سے اجارے کے وہاں پر ہی کیا ہوتا ہے کہ اس وقت دیا جائے گا جب آپ نے سرٹیفکیٹ کورس کوئی کیا ہوگا. تو جو طالب علم عام طور پر جا کے اس وقت کو ضائع نہیں کرتے، سرٹیفکیٹ کورس کر لیتے ہیں، تو یہ والی مشکلات بھی ان کی ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور وہاں اچھے خاصے نماز اجارہ کے پیسے ملتے ہیں، جسے گزارا ہو جاتا ہے. 1 سال کی بھی مل جائیں تو آرام سے 1-2 مہینے ان کے سکون کے ساتھ نکل جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے. تو یہ والا کورس آپ کم سے کم اپنی نماز کو صحیح ہونے کے لحاظ سے کہیں آپ اس کا انعقاد کروا دیں. کچھ نہیں تو اگر آپ کے پاس ہے مثلاً تو آپ نا فارسی سیکھنے والا کوئی لینگویج اس لحاظ سے جو آپ کے لیے کارآمد ہو. کیونکہ دیکھیے بہرحال یہ کہ اگر آپ صرف اردو کی حد تک صرف رہ جائیں گی تو بہت لمیٹڈ آپ کا جو ہے وہ میدان رہے گا. اگر آپ کو کچھ پڑھنے کی حد تک ہی کم سے کم فارسی آ جائے تو ایک بہت بڑے ایک علمی اس کے اندر سمجھیں ایک مزید آپ 50% آپ علم میں اور آگے چلی جائیں گی. پھر عربی کا تو ایک الگ وہ ہے، چلیں ذرا وہ مشکلات ہوتی ہیں اس میں تھوڑا، لیکن فارسی نسبتاً آسان ہے، کم سے کم پڑھنا آپ کو 6 مہینے کے اندر آ سکتی ہے. تو کوئی فارسی زبان کا کوئی ایسا کورس اگر آپ کر لیں تو یہ دینی لحاظ سے بھی کارآمد ہوگی. یہ سب چھٹیوں وغیرہ کے زمانے کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آتی رہتی ہیں چھٹیاں، اور انسان اگر ان کو ضائع نہ کرے. طالب علم کو یہ نہیں کہ بس وہ اپنا کہ چھٹیاں آ گئی ہیں خوشی سے اچھلتا پھر رہا ہے اور ادھر سے ادھر جو ہے وہ جا رہا ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے. نہیں، کم سے کم اس میں اس طرح کی چیز سیکھ لیں. اچھا، سیکھیں بھی کوشش کریں ایسی کہ جو کسی کارآمد ہو. یہاں جیسے یہاں بہت کو لوگ بڑے انگریزی جھاڑ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کبھی آپ ان سے کہیں کہ ذرا ایک صفحہ ہی آپ ہمیں لکھ کے دکھا دیں، تو ایک صفحہ صحیح طور پر نہیں لکھ سکتے ہیں وہ. حتیٰ کہ ماسٹرز جو انہوں نے کیا ہوتا ہے انگلش کے لحاظ سے، ان کی ہم ویکنیسز نظر آ رہی ہوتی ہیں. یا کوئی ترجمہ کرنے کو آپ دے دیں اس کتاب کا، صرف ایک صفحے کو ذرا ترجمہ کر دیں تو وہ نہیں کر سکتے. تو ہمارے مدرسے ہی کی جو ایک بچوں کی پرنسپل تھیں محترمہ ملکہ خاتون کاظمی، اب تو خیر ان کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے فارسی میں کراچی یونیورسٹی میں ٹاپ بھی کیا تھا، اور پھر اس کے بعد فارسی کی کتابوں کے تراجم انہوں نے کرنے شروع کیے. ہمارے ہاں مدرسہ کا جو شعبہ جو وہ ہے بچوں والا مدرسہ، اس کی پرنسپل بھی بہت عرصے رہیں. انہوں نے قصص العلماء کا ترجمہ کیا. یعنی انسان اگر وہ کوئی لینگویج اگر اس لحاظ سے سیکھ بھی رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا اچھے لیول کے اوپر سیکھے کہ وہ معاشرے کے لیے بھی کارآمد بن سکے، اپنے لحاظ سے بھی اس کو ایک فائدہ ہو، بنسبت اس کے کہ بہت معمولی سی جو ہے وہ حاصل کی اس نے، تھوڑا سا بھی اس کے بعد اس کو کچھ آتا نہیں ہے اس کے اندر. تو بہرحال یہ ایک زبان کے لحاظ سے انہوں نے ایک کارنامہ کیا. ورنہ قصص العلماء بڑی مشہور کتاب ہے علامہ تنکابونی کی. ویسے تو عربی فارسی وغیرہ کے اندر ہے، لیکن پھر اس کا اردو ترجمہ یہاں پر ملکہ کاظمی ہی نے اس کو کیا. تو بہرحال بہت سے ابھی ہمارے مدرسے کے لحاظ سے اب تو ان کے بھی پروردگار عالم ان کے درجات جو ہے وہ بلند فرمائے. اور کل ہی مدرسے کی ہمارے ایک محترم انظار قاسم عابدی صاحب، جنہوں نے تقریباً 10 سال سے زیادہ مدرسے میں سرو کیا، اور انتہائی متقی اور پرہیزگار شخصیت ان کی تھی، اور صاحب علم، کل ہی ان کا بھی انتقال ہوا. ان کے لیے بھی آپ دعاؤں کے اندر اور خاموشی کے ساتھ دوران درسی ان کے لیے سورہ فاتحہ ویسے آپ پڑھ دیجیے گا. تو انہوں نے بہت یہاں پر خدمات انجام دی ہیں آپ لوگوں سے پہلے. تو بہرحال ان کا بھی ایک حق بنتا ہے کہ ایک شخص نے اتنی خدمات انجام دی ہوں تو اس کے لیے کم سے کم اس کو دعائے خیر میں انسان یاد رکھے اور سورہ فاتحہ پڑھے. تو ان دونوں شخصیات نے اس لحاظ سے تو یعنی جو بھی صلاحیت ہے انہوں نے اس کو زمانے طالب علم میں اچھا گزارا، اچھے اس کو مارکس سے ٹاپ بھی کیا اس کے اندر، اور پھر اس کو استعمال بھی کیا دینی کتابوں کے تراجم کرنے کے لحاظ سے. یا مثلا ان چھٹیوں کے دور میں خواتین کے لحاظ سے یہاں پر مثلا خواتین کو غسل کیسے دیا جائے، کفن کیسے دیا جائے. پہلے یہاں پر غسل کے لحاظ سے آغا اصغر صاحب کی کلاسز ہوتی رہی ہیں. انہوں نے اس سے پہلے بھی ان کا ذکر کیا تھا، ان کا بھی خیر انتقال ہو چکا ہے آغا اصغر صاحب کا. وہ اس سلسلے میں بہت انہوں نے کام کیا. محترمہ
ڈاکٹر مرضیہ صابرہ صاحبہ، ان کی بہت اچھی یہاں پر کلاسز رہی ہیں کفن کے لحاظ سے. ان کو کہیں سے اب معلوم نہیں آج کل وہ کہاں ہیں، لیکن آپ کہیں سے بھی ایسی خواتین کہ آپ ارینج کر سکتی ہیں کہ جو آپ کو کم سے کم اور زیادہ اتنا عرصہ نہیں لگے گا، 8-10 4-5 کلاسز کے اندر وہ ساری چیزیں آپ کو سکھا سکتی ہیں. تو پتہ چلا آپ نے ایک چھوٹا سا ایک شارٹ کورس اس دوران چھٹیوں میں آپ نے اس طرح سے کیا، اور جب کبھی خدمات انجام دینے کی باری آئی تو آپ آگے بڑھ کر آپ نے ایک چیز کی ہوئی ہے، آپ اپنی خدمات پیش کر سکتی ہیں. یعنی آپ نے اپنے اس وقت کو ضائع نہیں ہونے دیا. میں کچھ ٹپس آپ کو دے رہا ہوں کہ کیا کیا چیز آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کیا آپشنس ہو سکتے ہیں، آپ مزید بھی نکال سکتی ہیں اسی طرح سے. یا مثلا آپ 10-12-15 کلاسز کے اندر، یہ تو بھی میں نے زیادہ کہہ دیا، 6-8 کلاسز کے اندر بھی آپ اچھے خاصے سارے خواتین کے مخصوص فقہی احکام جو ہیں وہ آپ سیکھ سکتی ہیں. کوئی ایسی آپ معلمہ ارینج کر کے آپ ایک گروپ بنا لیں کہ کم سے کم یہ احکام بانوان آپ کو اچھی طریقے سے الگ سے سکھائے جا سکیں. تو یہ آپ ان چھٹیوں کے زمانے میں کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے مثلا رمضان کی اگر آمد ہو تو اس میں آپ رمضان کے روزوں کے فقہی احکام کے حوالے سے کر سکتی ہیں. یہاں پر کتنے دروس ہو چکے ہیں، اور مدرسے ہی کی اگر آپ اس کے اوپر جائیں تو آپ کو بے شمار اس پہ مل جائیں گے درس. اس میں آپ اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں چھٹیوں میں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ آپ ان چیزوں کو سیکھتے رہیں. اسی طریقے سے مثلا کہیں پر اگر نہج البلاغہ کے سلسلے میں کوئی کورس ہو رہا ہے، یہاں پر جیسے سننے میں آ رہا ہے کہ آج کل اتوار کے روز صبح کے وقت IRC جو ہے ہمارے ہاں کراچی میں، وہاں پر مولانا رضا داؤدانی صاحب قبلہ بہت اچھا نہج البلاغہ کی کلاسز لے رہے ہیں، کلمات قصار اور اس کے اوپر. تو اگر اس کورس باقاعدہ اس میں انٹری یعنی اس میں اپنا ایڈمیشن لینا ہوتا ہے، اور اس کورس کو بھی کوئی چاہے تو صبح کے وقت چاہے جوائن کر لے، صرف اتوار کے اتوار ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، یعنی اس طرح سے آپ جڑے رہیں گے ان چیزوں سے، معلومات آپ کی مستقل بڑھتی رہیں گی. یہ میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ زمانے طالب علمی بہت تیزی کے ساتھ پر لگا کے گزر جائے گا، اس کے بعد مصروفیات کا ایک دور شروع ہو جائے گا. یہ ایک لحاظ سے بڑا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے جس میں انسان مدرسے آ رہا ہوتا ہے، اپنی طالب علمانہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. یہ ہوا کی طرح سے اڑ جانے والی چیز ہے، پھر زندگی کی مصروفیات اسے گھیر لیتی ہیں. تو نہج البلاغہ کے کورسز آپ کر سکتی ہیں. تو بہرحال اسی طریقے فقہی احکام کے کورسز ہیں. آیت اللہ وحید خراسانی کتنی زیادہ تعلیم اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں کو بھی فرماتے ہیں احکام کی تعلیم دو، اور ان کو حلال و حرام کی تبلیغ کرو لوگوں کے اندر. اور کہتے ہیں کہ وہ تمام مجلسیں جس کے اندر ارشاد جاہل نہ ہو، یعنی جاہل لوگوں کو آپ نہ کوئی نصیحت نہ کریں یا غافلوں کو کوئی تنبیہ نہ کریں، تو ایسی مجالس کے اوپر اولیاء خدا کی کوئی نگاہ عنایت نہیں ہوتی، بیکار مجلسیں ہیں وہ سب. تو یعنی وہ جو بھی گیدرنگز اس طرح سے ہو رہی ہیں، یعنی ہر وہ گیدرنگ اور اجتماع جس کے اندر فرماتے ہیں کہ لوگوں کو احکام اسلامی کی تعلیم دی جائے، حلال و حرام سکھایا جائے، اور اس میں جاہلوں کو ارشاد کیا جائے، غافلوں کو تنبیہ کی جائے، اخلاقیات، فقہ، یہ سب چیزیں، فضائل اہل بیت، ذکر مصائب، یہ تمام چیزیں ہوں. یہ اگر اس میں سے نہیں ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ نے پورا وقت کو گزار دیا ہے، تو ایسی مجلسوں میں کوئی اولیاء دین کی نگاہ عنایت نہیں ہوتی. تو کوشش کریں کہ جو چیزیں آپ حاصل کریں دوسروں کو بھی اس انداز سے جو ہے وہ سکھائیں. اور فقہی احکام کے لحاظ سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہم فرماتے ہیں کہ اگر میں شیعہ جوانوں میں سے کسی جوان کو دیکھوں کہ وہ علم فقہ نہیں حاصل کر رہا ہے تو میں اسے تلوار سے ماروں. اچھا، تلوار سے ماروں کے معنی کوئی قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک کنایتاً ایک بات کہی گئی ہے جو تنبیہ کے لیے ہوتی ہے، تنبیہ کے لیے. یعنی اتنی زیادہ اہمیت ہے اس بات کی کہ امام اس میں مارنے تک کی بات کر رہے ہیں. تو شیعہ جوانوں میں سے یعنی کتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک زمانہ تھا جب آیت اللہ شب زندہ دار یہاں پر آتے تھے، اور یہاں طالب علموں اور دینی مدارس وغیرہ کے انٹرویوز کر کے اور پھر ان کو ایران لے جانے کے لیے ساتھ جاتے تھے، ساتھ ہی لے جاتے تھے ان کو. تو وہ خود یہ فرماتے تھے کہ روزانہ میرا اب بھی یعنی بہت بڑے علمی مقام کے اوپر تھے، کہہ رہے تھے میرے سرہانے جو ہے وہ توضیح مسائل وغیرہ رہتی ہے، اور میں روزانہ سونے سے پہلے 15 20 30 مسئلے کم سے کم روزانہ پڑھ کے، یہ میرا معمول ہے بالکل
یعنی سرانے رہتی ہے دن بھر کی جو بھی علمی چیزیں ہوتی ہیں اپنی جگہ، لیکن سونے سے پہلے میں ضرور کچھ نہ کچھ فقہی احکام روزانہ حاصل کر کے اور اس کے بعد پھر سوتا ہوں. یعنی روزانہ اس کی کم سے کم 15-20 مسئلے کم سے کم پڑھ لیں آپ، اور اس کے بعد پھر آپ سو جائیں. تو نئی سے نئی انفارمیشن ان فقہی احکام کے لحاظ سے، تاکہ آپ کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ واٹس ایپ ہے، اور جناب علماء کے جو ہے فون نمبرز آپ کے پاس ہیں، مراجع کی ویب سائٹس ہیں. ایک زمانہ ایسا تھا کہ اب مجھے خود یاد پڑتا ہے، ہم لوگ مسئلے لکھ کے وہاں پہ بھیجتے تھے، 6 مہینے بعد آیت اللہ خوئی کی طرف سے، امام خمینی کی طرف سے ادھر سے جوابات آتے تھے. لیکن اب کتنی سہولیات اور آسانی ہو گئی، ہر چیز آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر ہو گئی ہے. ہر چیز جو آپ ادھر سوچیں اور اس کا مسئلے کا حل آپ کے ہاتھ پہ موجود ہوتا ہے. تو پہلے کتنی مشکلات تھیں. تو اب امام فرماتے ہیں کہ میں شیعہ جوانوں میں کسی جوان کو دیکھوں علم فقہ نہیں حاصل کر رہا ہے، میں تلوار سے ماروں. یہاں پر عمروں کی عمریں گزر جاتی ہیں اور انتہائی چھوٹے سے چھوٹے آسان ترین مسئلے جو یہاں پر 4 یا 5 سال کے بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، اس پہ جو بڈھے 90 سال کے جو ہے نا بحثیں کر رہے ہوتے ہیں اور زندگی پہلی دفعہ سن رہے ہوتے ہیں. تو کم سے کم کوشش کریں کہ اس بیسک معلومات سے آپ روزانہ کم سے کم آپ بھی یہ والا طریقہ کار، اچھے لوگوں کی اچھی باتیں آپ کو سیکھنی چاہیے. اپنی ایک سائڈ ٹیبل لیمپ ہو، سونے سے پہلے توضیح المسائل بالکل وہیں رکھی ہو. روزانہ آپ 8 10 15 اپنے ذوق کے مطابق جتنا آپ پڑھ سکیں مسئلے روزانہ 10 پڑھیں، مارک کر لیں ان کو. جو نہیں سمجھ آئے اگلی دفعہ اس کو دیکھ لیں، لیکن ضرور اپنا وہ بنا لیں کہ مجھے روزانہ مثلا 10-15 مسئلے روزانہ پڑھنے. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد کہ جو شخص بھی حلال و حرام کے بارے میں موجود احادیث میں سے 40 احادیث کو یاد کرے گا اور حفظ کرے گا، اسے خداوند عالم بروز قیامت فقیہ اور عالم بنا کر مشہور کرے گا اور اسے کوئی عذاب بھی نہ دے گا. یعنی 40 احادیث. مثلا آپ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ شاید آپ پڑھ کے جو گزر رہی ہیں، جو آپ کے اندر یہ احادیث جا رہی ہوتی ہیں نا، یہ اپنے اثرات دکھا رہی ہوتی ہیں. مثلا آپ نے غیبت کے موضوع پر احادیث پڑھی، ان کا ایک اثر ہوتا ہے، یہ آپ کے اندر چلی گئی. جیسے ہی کبھی غیبت کا کوئی موقع آئے گا نا، تو وہ حدیث جو آپ کے دل کے اندر، دماغ کے اندر فیڈ ہو گئی ہے جا کے، وہ آپ کو اس وقت آ کر ریزسٹ کرے گی، آپ کو نہیں کرنے دے گی. جھوٹ کے متعلق آپ نے، سوء ظنی کے متعلق، یا اور اس طرح سے اخلاقیات کی جو احادیث ہیں، تو وہ آپ کو فوراً اس وقت یاد آئیں گی اور آپ کو گناہوں سے روکیں گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم وہ اندر آپ کے پہلے سے موجود ہوں. مثلا کوئی معلومات ہی نہیں ہے، نہ آپ نے کوئی حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، تو یہ کیا ہوگا کہ اس سے کوئی پھر یاد بھی نہیں آئیں گی. وہ یہ چیزیں اندر آ کر آپ کو گناہوں سے روکتی ہیں. اچھا، اسی طریقے سے عام زندگی میں جو پیش آنے والی چیزیں ہیں، اب تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے خود یہاں مدرسے میں موضوعات ہو چکے ہیں. مثلا یہ آپ جو ہم یہ چیز اس وقت بیان کر رہے ہیں کہ ایام جو آپ کے چھٹی کے آتے ہیں، ان چھٹی کے دنوں کے اندر آپ کون سے چھوٹے چھوٹے کورسز، شادی بیاہ کے لحاظ سے لڑکیوں کے فقہی احکام ہوتے ہیں، منگنی ہو رہی ہے، اس کے کتنے فقہی احکام جو ہے اس موضوع پہ یہاں درس لیے جا چکے ہیں. مثلا دلہنیں ہیں اور دیگر خواتین شادی بیاہ کی تقریبوں میں جا رہی ہیں، وہ کیسے اپنے پردے کو، حجاب کو، چیزوں کو، میک اپ کو، اور اس کو کیسے کریں، کہاں اجازت ہے، کہاں رکاوٹ ہے، کہاں مشکلات ہیں، ان مشکلات سے حل کے طریقے کیا ہیں، سب یہاں پر مختلف موضوعات کے اوپر ہی. تو میں نے چند ایک آپ کو صرف ایک اشارے کے لحاظ سے چند درسوں کا تذکرہ کیا، ورنہ تفصیل سے یہاں پر ہو چکے ہیں. آپ ان چھٹی کے دنوں میں اس طرح کے احکام، کیونکہ یہ چیزیں تو ہم بیان کر چکے ہیں، اب یہ بار بار آئیں گی بھی نہیں، یہ بس بیان ہو گئی ہیں اور اس کے اوپر چلی گئی ہر دفعہ، کیونکہ ہمیں نئے موضوعات کو لینا ہوتا ہے. تو باقی ساری چیزیں انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں جن سے آپ الگ سے استفادہ کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے آپ کوشش یہ کریں کہ تقریر کرنا بھی سیکھیں. تقریر کرنا، دیکھیے تقریر کرنا اگر آپ نے نہیں کتنی ایسے ہیں ہمارے ایک بہت بڑے بڑے علماء کہ جو ایک لحاظ سے تقریر ان کی اچھی نہیں ہے تو ان کو ابھی کوئی جانتا بھی نہیں. یہ زمانہ کچھ اس قسم کا ہے کہ جس کی جتنی اچھی تقریر ہوگی اس کو اتنے ہی زیادہ لوگ سننے والے ہوں گے، اس کی فین فالوئنگ بھی. چلیں یہ تو ایک دنیاوی لحاظ سے ایک بات کی میں نے، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ جب آپ علم بھی حاصل کر رہے ہیں تو کیا یعنی یہ ٹول ایسا ہے کہ یہ کیوں آپ نہیں سیکھیں. اس طرح خوش خطی انسان سیکھتا ہے، اس طرح خوش گفتاری بھی انسان سیکھتا ہے. تقریر کرنا، اسے کوشش کی کرے کہ وہ میں تقریر کرنا بھی سیکھ جاؤں. کیونکہ دیکھیے اسی لحاظ سے یہاں پر ذاکری کی خصوصی تربیتی کلاسز بھی ہوتی ہیں.
عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو طالبات یہاں پر پڑھ رہی ہوتی ہیں وہ سوچتی ہیں ذاکری کا تو الگ سے کورس ہے, ہمیں اس میں کیا ضرورت ہے, یعنی آنے کی جب ریگولر ہوگا تو ہم اس میں نہیں. ذاکری کی خصوصی تربیت اس میں ایک سے ایک علماء یہاں پر آتے ہیں اور بہترین سے بہترین موضوعات جو ان کو جو ہے دیے جاتے ہیں اس کی مکمل تیاری کے ساتھ آتے ہیں. ہر سال یہاں پر ہوتا ہے تقریباً 150-200 سے زیادہ یعنی ذاکری ٹریننگ کلاسز صرف ہمارے مدرسے کے پیج کے اوپر اویلیبل ہیں. وہی اگر کوئی سن لے تو انسان بہت اپنے آپ کو ریفائن کر سکتا ہے, اپنی تقریر بہتر بنا سکتا ہے. ایک سے ایک بہترین ٹپس اس کے اندر جو ہے وہ دی جاتی ہیں کہ آپ کن چیزوں کا کیا خیال کریں. صرف خطبات کے اوپر خود تمہید جو باندھی جاتی ہے خود اس موضوع پر بے شمار فضائل مصائب, اگر آپ صرف ان کے عنوانات ہی دیکھیں تو آپ بعض اوقات وہ ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کوشش کریں, چھٹیاں اگر ہیں تو مثلا آپ ذاکری ٹریننگ کلاسز کا آپ اپنا وہ بنا لیں شیڈیول کہ یہ مثلا 1 مہینے کی چھٹیاں آ رہی ہیں یا ایام اعضا کی 2 مہینے 8 دن کی چھٹیاں ہیں, تو میں اگر اس طرح سے کروں تو اپنی تقریر کو بہت زیادہ آپ اپنی ریفائن کر سکتی ہیں. یعنی ایک دفعہ کے ایک کورس کے اندر ہی آپ اپنے اندر بہت تبدیلی جو ہے وہ لے آئیں گی اور بہترین آپ کی تقریر پہلے کی نسبت ہو جائے گی. اچھا, اسی طریقے سے اگر آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ ایصال ثواب کی مجلسوں میں ذرا اسپیشلائز کر لیں, یعنی ایک تو ایک مجلس پڑھنا اور ایک ہے ایصال ثواب کی مجلس پڑھنا. تو ایصال ثواب کی بہت مجلسیں جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں, تو اگر آپ اس لحاظ سے اپنے آپ کو ٹریننگ اپنی کر لیں کہ کسی کے یہاں بھی انتقال ہو تو ان کے دماغ میں ایصال ثواب کی مجلس کس سے پڑھوائیں, مثلا سوئم 40واں یا برسی وغیرہ کی, فوراً دماغ میں فلاں خاتون کو بلاتے ہیں وہ ایصال ثواب کی بہترین مجلس پڑھتی ہیں. اچھا, اس کا آپ برا تیاری اس طرح سے کریں کہ آپ کو وہ چیزیں آ جائیں. تو ایصال ثواب کی مجالس کا پورا میٹر جمع کرنا, اور یہ یعنی آپ اس چھٹیوں کے دور کو آپ نے اپنے لیے قرار دے دیا کہ میں ایصال ثواب کی مجلس میں ذرا اسپیشلائز کر لوں مثلا. اچھا, اسی طرح سے یہ بات ایک اور, کیونکہ اس کے علاوہ آپ کسی چیز میں مشغول نہ ہوں. آیت اللہ بہجت خاص طور پر کہتے تھے روحانیت اور علماء کے ساتھ مربوط امور جو ہے نا, وہ کہتے تھے تعلیم و تعلم تبلیغات اس کے اندر انسان کو لگنا چاہیے. یعنی آپ کا نظریہ یہ تھا کہ عالم دین کو چاہیے یا طالب علم کے لحاظ سے بھی کہ وہ اپنے شرعی وظیفے کو اچھی طرح انجام دے, جتنا ہو سکے وہ کام نہ کرے جو علماء کا وظیفہ نہیں. عام طور پہ کیا کرتی ہیں خواتین, مثلا چیریٹی والے جو ہے وہ کاموں کے اندر زیادہ, یا علماء مثلا مبتلا ہو جاتے ہیں, چیریٹیبل ورک کر رہے ہیں, مثلا غریبوں کے لیے جو فلاں چیز کر رہے ہیں, یتیم خانے بنوا رہے ہیں اور وہ کوشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. بڑے بڑے علماء اور مراجع دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں, خود براہ راست انوالو نہیں ہوتے, فائنینس کر دیتے ہیں, لوگوں کے نگران مقرر کر دیتے ہیں, لیکن خود سارا ان کا فوکس تعلیم و تعلم اور تبلیغات ہوتا ہے. آیت اللہ خوئی, آیت اللہ سیستانی اور جتنے بھی ہمارے اور علماء اور مراجع ہیں, ان کے زیر نگرانی پتہ نہیں کتنے ایسے ادارے چل رہے ہیں, ہاسپٹلس چل رہے ہیں. لیکن اگر عالم اپنا وہ مین فیلڈ چھوڑ کر اور دوسری فیلڈز کے اندر چلا جائے, مثلا یہ چیریٹی ورک شروع کر دے, مثلا بعض یہ ہوتے ہیں کہ جب عید قربان کے قریب ہوتی ہے تو مثلا سستے ریٹ پہ بکرا منڈی لگانے کا کام شروع کر دیتے ہیں. یہ اس طرح سے یہ کام نہیں ہے عالموں کے. ہاں, کہیں کہیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ اپنے وہ دینی کام چھوڑ کر وہ فقط ان چیزوں کے اوپر انسان جو ہے لگ جائے, تو وہ کہتے تھے کہ نہیں, تو آپ کو فوکس یہ کرنا ہے کہ ان چھٹیوں کے دور میں بھی وہ والے کام کریں کہ جو آپ کے تعلیم و تعلم اور تبلیغات کے لحاظ سے وہ کورسز فائدے مند ہوں. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایسے کورسز کا آپ انتخاب کر لیں جو آپ کے دینی تعلیم کے لحاظ سے اتنے کارآمد نہیں تھے, تو وہ آپ کو یہ دیکھنا ہے. مثلا بہت سی خواتین کی چلو ایسا کرتے ہیں, جرمن لینگویج کورس کر لیتے ہیں, فرینچ لینگویج کورس کر لیتے ہیں, فلاں چیز کر لیتے ہیں, بہت سی اور اٹھ پٹانگ اس طرح کے, یا ہوم اکنامکس کے بعد ایسے کورسز ہیں ان کا کوئی عام زندگی میں کوئی ایسا کام بھی نہیں ان کا ہوتا ہے. تو یہ ان میں اپنا وقت کو ضائع نہ کریں. دینی طالبہ کے لحاظ سے وہ دینیات کی چیزوں کی طرف جائیں. دیکھیے ابھی جو موقع ہے نا آپ کا, یعنی خاص طور پر جوانی کا جو ایک دور انسان کا ہوتا ہے, اس میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. آیت اللہ خوش وقت جو دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں رہبر معظم کے سامنے, یہ رہبر معظم کے سمدی بھی تھے. یعنی رہبر کے جو بیٹے ہیں مصطفیٰ خامنئی, ان کی شادی آیت اللہ خوش وقت کی بیٹی سے ہوئی. یعنی یہ مصطفیٰ خامنئی کے سسر,
یہ خود جب وہاں سعودی عرب عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہیں پر ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. ابھی میرے خیال ہے چند سال ہوئے ہیں ان کے بہرحال انتقال کو. تو جب یہ بہت بہرحال ایک عرفانی ان کی شخصیت تھی, تو ایک دفعہ خود رہبر معظم فرماتے ہیں اپنا خواب بتا رہے تھے, اپنا یا کسی اور مرد عارف کا خواب. عام طور پہ علماء اپنا آپ کو پروجیکٹ نہیں کرتے, اور وہ ایک عارف کے طور پر یا کوئی ایک عالم کا خواب جو اس طرح سے کہہ کے اس کو نقل کر رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک بلند مقام کے اوپر جانا ہے, اور وہ ایک مرد بزرگ ہیں جو کہ نیچے کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ پوری کوشش کے باوجود بھی اوپر تک نہیں جا پا رہے ہیں, اور جبکہ جو جوان ہیں وہ بہت آرام سے چھلانگ لگا کر اوپر پہنچ جاتے ہیں. تو وہ اس بیان رہبر معظم فرماتے ہیں وہ یہ چیز بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ جب تک انسان جوان ہوتا ہے نا, تو جسمانی لحاظ سے بھی اس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں, اور روحانی لحاظ سے بھی اس کو ترقی کرنے کے زیادہ مواقع بوڑھے کی نسبت جوان میں پائے جاتے ہیں. یعنی یہ جو ابھی آپ کا پیریڈ ہے, آپ سوچ جب انسان بعض اوقات وہ تو اپنے صرف جوانی کے ایسی الٹی سیدھی حرکتوں میں انسان گزار دیتا ہے, اور پھر جب وہ بڑھاپے وغیرہ تک پہنچتا ہے تو پھر وہ اس وقت وہ کچھ بہتری کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتا ہے, لیکن آوازہ اور جوارے ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. جوانی میں تو کوئی نمازیں پڑھی نہیں, اس نے سوچا یہ تو بوڑھے لوگوں کا کام ہے. اب جب واقعی بڑھاپا آیا اور نماز کی طرف اس کی کوئی رغبت ہوئی, تو اب کیا ہے کہ جناب وہ گھٹنے جواب دے رہے ہیں اور موڑ نہیں رہے ہیں, اور کرسی پہ بیٹھ کے, یعنی عام سجدہ تک انسان کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے. تو یہ فرماتے تھے کہ جوان کے لحاظ سے یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ عام دنیاوی لحاظ سے بھی اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. یعنی یہ جو جوانی کا لمحہ ہے نا, اس کے اندر آپ یہ جیسے ہم نے اتنے سارے کورسز کی مثال دی, کبھی یہ کر لیا, اپنی استعداد کو بڑھاتے جائیں. جیسے جیسے یہ ٹائم آگے جاتا جائے گا اتنی آپ کے اندر جسمانی طور پر پتہ چلا تھکاوٹ, بیماریاں, مختلف چیزیں, مصروفیات, یہ آپ کے ایسے دامن گیر ہو جائیں گے کہ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. اور بڑھاپے کے اندر خود یعنی عبادت تک انسان کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے. ہم کتنے مساجد کے اندر دیکھتے ہیں بیچارے بوڑھے کس طریقے سے آ رہے ہیں, گھٹنے مڑ نہیں رہے ہیں, بیٹھا جا نہیں رہا ہے, کرسیوں کے اوپر بیٹھ رہے ہیں, اور بہت مشکلات یعنی ان کے ساتھ. یعنی عام اچھا پھر پڑھنے لکھنے کے لحاظ سے بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے. بوڑھا شخص آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا مطالعہ کرتے آپ کو نظر نہیں آتے, اس وجہ سے کہ وہ پیریڈ ان کا اس لحاظ سے گزر چکا ہے. تو یہ مت سوچیں کہ بڑھاپے کے اندر ہم پہنچ جائیں گے یا دھیڑ عمری میں پہنچ جائیں گے تو کچھ نہیں. یہ بیسٹ ٹائم ہے اس وقت آپ کا علم حاصل کرنے کا, اپنی جسمانی صلاحیتوں کو استعمال کا. جیسے جیسے وقت جاتا جائے گا آپ کے پاس وقت ختم ہوتا جائے گا. تو یہ انہوں نے کہا کہ یعنی اپنا جو خواب انہوں نے سنایا آیت اللہ خوش وقت نے, تو وہ یہی تھا کہ طالب علم کو بھی چاہیے کہ یہ جو بیسٹ ٹائم جوانی کا اس کو لگا دے. جسمانی مشقتوں کے اعتبار سے بھی آپ کے پاس بہت ابھی طاقتیں ہیں, اور روحانیت کی ترقی کے لیے بھی بیسٹ مواقع یہی ہیں. بڑھاپے کے اندر کوئی روحانی ترقی نہیں ہوگی بلکہ آپ کی عبادت کم ہو جائیں گی. آپ سے تو نارمل سجدہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا, چہ جائے گا کہ آپ مستحب نمازیں اور یہ سب پڑھیں. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں, اور یہی ناکامی کے اسباب بھی ہیں کہ جب ٹائم اس نے نکال دیا اور پھر ادھیڑ عمری یا زمانہ مصروفیات کے اندر چلا گیا. جیسے جیسے انسان کی عمر بھی بڑھتی ہے نا, تو اس کی لائبلٹیز چیزیں اور وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. پھر اس کے پاس یہ اتنا فارغ وقت نہیں ہوتا علم حاصل وغیرہ کرنے کا. تو یہ ایک اس کو خیال کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ آپ اپنے نوٹس کی ڈائریز وغیرہ بنائیں. یہاں پر ہم مختلف علماء کو بلاتے رہیں. ایک دفعہ مولانا شہنشاہ نقوی صاحب قبلہ بھی یہاں تشریف لائے تھے ذاکری ٹریننگ کلاسز میں, تو اپنے ساتھ پوری اپنی ساری ڈائریز لے کر آئے تھے دکھانے کے لیے کہ دیکھیں میں نے سارا جو بھی اب تک پڑھا ہے ان ڈائریز کے اندر ہے, انہی سے میں ابھی تک استفادہ کرتا ہوں. مختلف جگہوں کے اوپر جاتا ہوں تو اسی میں سے ہی پوائنٹس نکال کے, کہ جو بھی انسان حاصل کر رہا ہوتا ہے نا اس میں اہم ترین پوائنٹس اپنی ڈائریز میں نوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی علماء کی بھی طریقہ کار ہیں, ان کے پاس اپنی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے اہم جو کوشش ایک اور بھی چیز ہے, میں اس سے پہلے بھی جب کلاسز ہوئی یہاں پر تو ان کو ایک چیز کی نشاندہی کی تھی کہ جو عام سی کاپیز ہوتی ہیں, جو پیپرز کے اوپر آپ لکھتی ہیں نا, یہ کچھ دن بعد یہ ضائع ہو جائیں گے. بہت مستحکم موٹی موٹی ایسے جلد والی ڈائریز کہ جو کہ نہ پھٹیں نہ خراب ہوں, تو یہ آپ کے پاس ساری زندگی چلتی رہیں گی. پر آج بھی میرے پاس ایسی چیز کا کاپیز موجود ہیں جو 30 سال پرانی 35 سال پرانی, جس میں اپنے نوٹس وغیرہ ہم بناتے تھے, وہ ابھی تک میرے پاس ہیں. اور جو چیزیں عام پتلی پتلی کاپیز یا پیپرز کے اوپر یا ایسی
جو ہوتے ہیں رجسٹر وغیرہ وہ سب ضائع ہو گئے یا پھٹ پٹ آ گئے. تو ہمیشہ اپنی ان چیزوں کو بہتر بنائیں اور اس پہ کوالٹی والا پیسہ خرچ بھی کریں. کہا جاتا ہے نا تربیت اولاد میں بھی ہم نے اس بات کی جو کلاسز ہوئی تھیں کہ لوگ عام طور پر بچوں کو ہزاروں کے کھلونے دلاتے ہیں لیکن اسٹیشنری کی دکان پہ اگر وہ جاتا ہے نا تو وہاں پر پیسہ خرچ نہیں کرتے. نہیں بس یہ ایک فلاں چیز کافی ہے, اتنے زیادہ ایک لے کے تم کیا کرو گے. نہیں, یعنی آپ اس کو جس طرح کھلونے ہزاروں روپے کے دلاتے ہیں اسٹیشنری کی دکان میں بھی ہزاروں کی چیز اس کو دلا دیں بجائے کھلونے کے, تو کیا ہے اس کے کام بھی آئے گا. اس کے اندر ہم بہت کفایت شاری کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ ڈائریز میں اور اس میں ہم چاہتے ہیں پتلی پتلی سی جو ہے 10 روپے والی چیزوں سے آپ کام چلا لیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. اس کے اوپر پیسہ خرچ کریں, تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہو تو ساری زندگی آپ کے کام آئے گی. اچھا, اب اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن مر جائے اور ایک ورق ایسا چھوڑ جائے جس پر علم کی کوئی بات لکھی ہو, تو یہ ورق قیامت کے روز اس مومن اور آگ کے درمیان حائل ہو جائے گا, اور اس کے ہر حرف کے بدلے جو اس ورق پر تحریر ہے خدا وند بزرگ و برتر اسے ایک شہر عطا فرمائے گا جو اس دنیا سے بھی 7 گنا بڑا ہوگا. تو یہ جو آپ لکھ بھی رہی ہیں نا, ابھی اپنی کاپیز مینٹین کر رہی ہیں, یہ سب بنا رہی ہیں, اور انسان اس طرح سے بھی اس کو کرے کہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کی ان چیزوں سے استفادہ کریں. گھر پہ اپنی لائبریری ایسی جو ہے چھوٹی موٹی آپ جو ہے تیار کریں, آپ کے بعد بھی آنے والے جو افراد ہوں ان تک وہ چیزیں منتقل ہوں. وہ بھی ایسے ہی جیسے آپ علم کا ایک ورقہ کہ اگر آپ کے پاس لائبریری ہے تو اس میں علم کے ہزاروں ورقے موجود ہیں لکھے ہوئے, تو وہ اگر آپ ضروری نہیں کہ اپنے ہاتھ سے ہی لکھا ہو تو صرف وہی ہو, نہیں, آپ نے علم کی چیزیں جو جمع کر لیں, جتنے علم کے ورقے ہوں گے یہ سب قیامت کے روز آپ کے اور جہنم کے درمیان حجابات بن جائیں گے. اور جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ لوگ سب سے پہلے مرنے کے بعد اگر گھر والوں کی بھی صحیح تربیت نہ ہو تو ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ان کتابوں کا جو کباڑ ہے وہ اٹھا کے کہیں ادھر ادھر دے دیا جائے. ردی میں اس وجہ سے وہ نہیں دیتے عام طور پر کہ تھوڑا بہت ابھی ذرا ان چیزوں کا حرمت ہے کہ پتہ نہیں بے احترامی نہ ہو جائے, تو بہتر ہے کسی دینی مدرسے یا مسجد وغیرہ میں. جیسے قرآن مسجدیں جو ہیں وہ والے پریشان ہو گئے, لوگ اتنے قرآن لا کے جن کے پاس ڈمپ کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس گھر, بلکہ اس طرح کے مسئلے بھی ہمارے پاس آتے ہیں. بعض اوقات حیرانگی ہوتی ہے کہ بھئی یہ گھر میں نا 3-4 قرآن جمع ہو گئے, اس کی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, تو اب ہم کہاں ان کو جو ہے دیں. یعنی گھر میں, اور میں ان سے یہی کہتا ہوں بھئی اتنی فضول چیزیں اور بھی تو آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں, تو قرآن اگر وہ 2-3 قرآن اگر اضافی طور پر بھی موجود ہیں تو جتنے ہیں اتنی ان میں سے نورانیت نکلے گی, ان کو آپ کو کسی اور جگہ ہی کیوں دینا ہے. یعنی بس اس قرآن کو بھی گھر سے بھی نکالنا ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ اس طرح سے لوگوں کی تھنکنگ ہے. تو بہرحال گھر میں کوشش کریں کہ آپ کے اپنے نوٹس والی ڈائریز یا مثلا اس انداز سے آپ کی چیزیں ہوں, لکھی ہوئی کتابیں وغیرہ. اور کوشش یہ کریں, اس وجہ سے نہیں کہ ہم مدرسے سے وابستہ ہیں تو آپ کو اس کو ریکمنڈ کر رہے ہیں. مدرسۃ القائم کے جو ہمارا جو فیس بک پیج ہے اور یوٹیوب چینل ہے, اس سے پہلے ہم نے کہا کہ تقریباً 12,000 سے زائد اس کے اوپر صرف درس موجود ہیں, 12,000 درس. اور اسی طریقے سے لاکھوں پوسٹ ہیں احادیث کی, فقہی احکام کی, تاریخ کی, علماء کی سیرت کی اور معصومین سے مربوط اور فضائل اور مصائب. اور اگر آپ پورے سال کا اگر ایک دورہ اس کے اوپر مکمل کر لیں, صرف آج سے آپ ٹارگٹ کر لیں, آج کا دن ہے, اور 1 سال بعد اگر آپ روزانہ پابندی سے اس کو وزٹ کریں. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طالبات خود ہی مدرسے کے جو پیج ہے اس کو وزٹ نہیں کر رہے ہوتے, یعنی وہی باتیں جو ابھی مسلسل ہم اس کے اوپر نشر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ فقہ احکام وہی چیز ہم سے لکھ کے پوچھ رہی ہوتی ہیں. تو بھائی اگر آپ اس کو پابندی سے دیکھ لیں تو بہت سارے مسئلے آپ کے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. تو یہ ضرور اس انداز سے آپ کریں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے, وہ ہے طالب علم نسیان اور بھول پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں اور اعمال کا جو ارتکاب کرتا ہے اور اپنی حافظے کو قوی نہیں بناتا ہے, یہ بھی خود اس کی ناکامی کی ایک اہم وجوہات میں سے ہوتا ہے. یعنی طالب علم اگر وہ 10-20 سال پڑھ بھی لے اور یاد اسے کچھ بھی نہیں رہے تو کیا فائدہ, وہ اس نے پورا اپنا ضائع ہی کر دیا نا ٹائم. یعنی علم حاصل کرنے کے معنی کہ جس وقت اس کا موقع پیش آئے تو اسے وہ چیز یاد ہونی چاہیے. مثلا آپ نے احادیث پڑھی ہیں تو احادیث کا جب امپلیمنٹیشن کا موقع ہو تو یاد ہو. آپ کو مثلا خمس نکالنا ہے تو خمس کے مسائل کے آپ نے پورے درس یہاں پر لیے ہوئے ہیں, جب موقع پیش آئے تو آپ کو پتا ہو کہ ہاں
مجھے کتنا خمس نکالنا ہے، کس مال پہ نکالنا ہے، کیا شرائط ہیں. ہر دفعہ آ کر مثلا یہاں پر طالبات بھی جو پورے خمس کے سارے یہاں پر جو ہے وہ سیشنز کمپلیٹ کر چکی ہوتی ہیں، وہ بھی وہی عام سا سوال ایک عام عورت والا پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ جس نے کوئی کلاس نہیں لی ہوتی. تو یعنی یہ نسیان اور بھول والی چیزیں ان کا، اور اس میں علماء یہی فرماتے ہیں کہ یعنی انسان کی یادداشت کے اوپر جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، اس میں جو گناہ ہیں خاص طور پر دینی طالب علم کے لحاظ سے، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے تو اس کا پھر حافظہ قوی ہوتا ہے. اور یہاں پر حافظہ قوی کرنے کے 50 طریقوں پر ایک کلاس لی جا چکی ہے، تو وہ ہم دوبارہ ظاہر اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے. آپ جا کر حافظہ قوی کرنے کے 50 طریقے لکھ کے سرچ کریں اگر، تو اس پہ آپ آرام سے وہ 50 طریقے آپ کو مل جائیں گے. اچھا، اب لیکن کچھ چیزیں ہیں بڑی خصوصیت کے ساتھ جو تقریباً ہر سال ہی ہم بتاتے ہیں طالب علموں کی ذہانت میں اضافے کے لحاظ سے اور ان کی یادداشت اور قوت فہم اور عقل کو بڑھانے کے لحاظ سے، کہ کوئی طالب علم اس ذکر کو جو اللہ کے 5 نام ہیں، المصور، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، یہ اگر 40 روز تک 1740 دفعہ روزانہ پڑھے، یعنی اگر اس پوری عبارت کو 1740 دفعہ روز پڑھے 40 روز تک، تو یہ ملتا ہے 2001 ختم، جو احمد تقدسی نیا کی جو کتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کی عقل اور ادراک اور فہم میں اس قدر اضافہ ہو جائے گا کہ پھر اسے پڑھنے میں کوئی بھی چیز مشکل نہیں لگے گی. تو اللہ کے یہ 5 نام ہیں، انتہائی بابرکت ہیں. ان ناموں کو اچھا یہ بھی نہیں کہ آپ کو مشکل لگے کہ ساری زندگی پڑھنا ہے، 40 روز تک مارک کر کے کیلنڈر کے اندر آپ 1740 دفعہ روز اگر ان کو پڑھ لیں تو کوئی بھی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ ایک توسل آپ نے اللہ کے ناموں سے کیا، ان کی برکت ایسی ہوگی کہ پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی. ایک تو یہ چیز. دوسرا، پڑھائی میں جو اگر کمزور طالب علم ہے، یہ ایک ذکر ہے جسے ذکر حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے. ذکر چہلگانہ حضرت ادریس کے نام سے بعض جگہوں کے اوپر ہے کہ 40 اذکار ان سے منسوب کیے جاتے ہیں. اس کو شیخ طوسی نے بھی مصباح المتہجد کے اندر اس ذکر کو لکھا ہے. اس کے علاوہ شیخ بہائی بھی حضرت ادریس کے ذکر کو، ویسے تو ان کے 40 اذکار ہیں لیکن اس میں یہ والا ذکر جو ہے لا الہ الا انت یا رب کل شیء و وارثہ، یہ اگر ہر صبح کے وقت ناشتے پر 100 مرتبہ اس ذکر کو اگر کوئی شخص پڑھے تو اس کی کن ذہنی کو دور کرنے کے لیے بہت مجرب ذکر ہے. ان روزانہ ناشتے پر 100 دفعہ اس کو پڑھے تو یہ ذکر حضرت ادریس کہلاتا ہے. اسی طریقے سے مثلا دن و رات میں ملا کر 804 مرتبہ یا سبوح ہو یا قدوس ہو، یہ اگر پڑھے اور کوشش کرے کہ اس ذکر کو صبح ہونے سے پہلے پڑھے اور ہر چوتھے روز، اور یعنی چوتھے روز صدقہ دے، تو خدا اسے ایک ایسی کرامت عطا کرے گا کہ اس کی کن ذہنی ختم ہو جائے گی اور ذہن بھی بہت تیز ہو جائے گا اس کا. یہ رہنمائی گرفتاران جو آیت اللہ آقا نصر اللہ بروجردی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ ذکر لکھا ہوا ہے. طالب علموں کو اپنی ذہانت بڑھانے کا ذکر، یعنی یا سبوح ہو یا قدوس ہو، دن اور رات میں 804 مرتبہ. اور صبح ہونے سے پہلے، یعنی جس وقت وہ صبح کے وقت پڑھے گا تو صبح ہونے سے پہلے اس کو جو ہے وہ پڑھے. یعنی ایک تو یعنی رات والا جو پیریڈ ہے وہ صبح ہونے سے پہلے، اور پھر ایک دن میں کسی بھی وقت چاہے تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک ذکر ہے جو آیت اللہ بہجت اس کی بڑی تاکید کرتے تھے، اصلاً وہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی. اللہم صلی علی محمد. اور وہ حافظہ اور عقل کی نورانیت کو اور سمجھ میں تقویت کے لیے نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا چاہیے. سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ، سبحان من لا یاخذ اہل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللہم اجلی فی قلبی نورا و بصرا و فہما و علما انک علی کل شیء قدیر. یہ اصلاً حضرت امیر کی تعلیم کردہ دعا ہے. آقا بہجت اس کی بہت زیادہ طالب علموں کو تاکید فرماتے تھے، یہ قوت حافظہ، علم، فہم، عقل کو بڑھانے کے لیے. وہی بات ہم نے کہی جو اس سے پہلے کہ طالب علم کیا کرتا ہے، وہ توسل کرنا، دعاؤں کو ترک کر دیتا ہے، تلاوت قرآن ترک کر دیتا ہے، وہ ان سے متوسل ہونا ترک کر دیتا ہے چیزوں سے، تو پھر کیا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے. ان کو ایڈ کے طور پر اپنے ساتھ لگا کر، جو ایک بوسٹر نہیں ہوتا ایک لحاظ سے، اس کو بوسٹ کریں گے اس کی عقل و فہم کو یہ اذکار. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ضرورت پیش آتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے اپنے اعمال اس قابل نہیں ہوتے ہیں
تو ہمیں ایک ایکسٹرا الہی مدد جو ہے وہ درکار ہوتی ہے. آیت اللہ وحید خراسانی بھی فرماتے ہیں پہلے لوگ دعائیں کرتے تھے اور ان کی دعائیں آرام سے قبول ہو جاتی تھی. اب ہم یعنی ایک بہت سے علماء صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو دیتے تھے اور اس کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا. آج کہتے ہیں ہم پورا قرآن پڑھ کے بھی دم کر دیتے ہیں تو ہم میں وہ بات نہیں آ پاتی. اس کی وجہ یہی بیان کرتے ہیں وہ کہ ہمیں جو ہے آج کل کا دور جو چل رہا ہے اس کے اندر ایکسٹرا ایک الہی مدد آپ کو درکار ہے. تو اس کے لیے الگ سے آپ کو متوسل ہونے کی ضرورت پیش آتی ہے زیادہ کہ آپ کہ اپنا عمل اور زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی ہے, تو لہٰذا ان اذکار سے ہم مدد لیں. اسی طریقے سے اب جیسے یہی ہم نے پہلے ذکر کیا تھا آیت اللہ اسحاق فیاض, یعنی زمانہ بالکل طالب علمی سے ہی حافظہ اس قدر قوی کہ خوئی صاحب کا درس خارج اٹینڈ کر کے آئیں اور گھر آ کر اس کو من آن بالکل ویسے ہی لکھ کے جب چیک کرا رہے ہیں تو ایک سطر کا بھی فرق نہیں نکل رہا ہے. اور اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ حسین بروجردی, اس قدر یعنی ان کا حافظہ 90 سال کی عمر میں بھی اس قدر قوی تھا آیت اللہ حسین بروجردی کا کہ اس زمانے میں جو الفیہ ابن مالک جس کے اندر 1000 عربی اشعار ہیں, یہ اس کے بھی حافظ تھے. 90 سال کی عمر میں بھی ان 1000 اشعار کو اس طرح سے حفظ کیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ ایک صاحب نے ایک شعر پڑھنے کے بعد حوالہ دیا کہ یہ الفیہ ابن مالک میں ہے, الفیہ ابن مالک میں. تو آیت اللہ بروجردی نے فوراً روک دیا کہ الفیہ کا ایک ایک شعر 1000 اشعار مجھے زبانی یاد ہیں, اس میں کہیں پہ بھی یہ شعر نہیں. تو آیت اللہ یہ دیکھیں نا, یعنی اتنی عمر کے اندر ہمارے ہاں تو بوڑھا جو عام طور پہ 70-75 سال کا بھی ہوتا ہے اور وہ ایسی باولی ٹائپ کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے اور بالکل اس کی یادداشت جواب دے جاتی ہے, اور وہ 94 سال کی عمر میں بھی جو ہے وہ 1000 اشعار انہوں نے اس طریقے سے یاد کیے ہوئے ہیں. اور اس میں خاص طور پر آیت اللہ بروجردی ایک بات اور کہتے تھے کہ کہتے تھے میں کبھی بھی مطالعے سے نہیں گھبرایا ہوں. جو درمیان میں جن کے ہاتھ میں قرآن ہے, یعنی عام بھی علماء کی محفل میں ہوتے تھے, جہاں موقع ملتا تھا وہیں پہ ہی تلاوت قرآن شروع کر دیتے تھے. یعنی بجائے اس کے کہ بیٹھے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, اس سے بات کر رہے ہیں, اس سے بات کر رہے ہیں, اس کے بجائے وہاں پر بھی وہ قرآن اٹھا کے اس کی تلاوت کرتے تھے. کہتے تھے کہ میں نہ صرف یہ کہ مطالعے سے تھکتا نہیں ہوں, بلکہ میں دیگر کاموں میں اگر کبھی تھک جاتا ہوں تو اپنی تھکاوٹ کتابوں کا مطالعہ کر کے اتارتا ہوں. تو اب یہ دیکھیں بعض اوقات یہ آیت اللہ بروجردی یہ علماء سے چیزیں سیکھنے کی ہیں. تو اسی طریقے سے مثلا یادداشت کے حوالے سے شیخ الرئیس بو علی سینا, ویسے تو شیعہ اثنا عشری تھے لیکن بہت سے بعض کا کہنا یہ ہے کہ مثلا یہ آغا خانی تھے, پھر بعد میں کنورٹ ہو گئے تھے. تو بہرحال فلسفی بھی تھے اور جو ہے وہ ایک لحاظ طبیب بھی تھے. ان کی جو ملا احمد نراقی جو صاحب معراج السعادہ ہیں, انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا ہے شیخ الرئیس بو علی سینا کے متعلق. وہ یہ ہے کہ کہنے کہ جس وقت ان کی جو کتاب تھی القانون کے نام سے, القانون, یہ جب ظاہر ان کے پیچھے بادشاہ لگے رہتے تھے, اور شیخ الرئیس بو علی سینا کے موضوع پر ایرانیوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے, اردو ڈبنگ بھی کے ساتھ ہے, وہ ضرور آپ دیکھیں. اس سے ان کی پوری زندگی آپ کو, تو پوری زندگی بادشاہوں سے بھاگے پھرتے تھے اور بادشاہ ان کو پیچھے لگے رہتے تھے ان کے لیے. تو بہرحال یہ جب اصفہان سے آئے یا خراسان سے اصفہان آئے تھے یا اصفہان سے خراسان گئے تھے, بہرحال جب وہاں پر پہنچے, شاید اصفہان پہنچے, تو سارے طالب علم اور علماء بھی ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کی جو کتاب القانون ہے اس کی ایک جلد, اس کی کاپی ہمیں دے دیں. ان کی القانون کے نام سے طب کے موضوع کے اوپر کتاب تھی. اچھا اس زمانے میں یہ تھا علماء طب ڈاکٹر والا بھی کام کرتے تھے, سارے ہر امور میں لوگ علماء سے رجوع کرتے تھے, طبیب بھی وہی ہوتے تھے, فقہی مسئلے کے احکام بھی وہی جواب دیتے تھے. تو شیخ الرئیس بو علی سینا کیونکہ بادشاہ سے بھاگ کر آئے تھے تو اپنی کتاب القانون وہیں چھوڑ کر آ گئے تھے اصفہان میں, خراسان میں چھوڑ کر آئے. بعد میں اچھا لوگ آئے ان کے پاس, کہا اپنی کتاب دے دیں, کہا کتاب تو میرے پاس ہے نہیں, لیکن میں اپنی یادداشت کے ذریعے تمہیں وہ پوری کتاب لکھوا دیتا ہوں, اور جو کہ 6000 سطروں کے اوپر مشتمل تھی کتاب قانون. انہوں نے پوری کتاب اپنے شاگردوں کو یا جو علماء اور طالب علم آئے تھے ان کو ڈکٹیٹ کرائی, اور بعد میں جب وہ خراسان سے اصل کتاب منگوائی گئی اور دونوں کو ٹیلی کیا گیا تو ایک سطر کا بھی فرق نہیں تھا.
یعنی یہ دیکھیے یادداشت کے حوالے سے طالب علم کو چاہیے کہ اپنے ان چیزوں کو بھی بڑھانے کی کوشش کرے کہ علماء کی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ وہ اتنے بڑے ایسے نہیں ہو گئے، انہوں نے ان تمام چیزوں سے اچھا خاص طور پر پھر کچھ ان کے اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ کچھ چیزوں کو مثلا انجیر کھانے کو کہتے تھے حافظے کے اوپر بہت اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ زعفران کے متعلق کہتے تھے ابو علی سینا، کیونکہ بہرحال یہ طبیب تھے اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں تھیں، اور خود ان کا اپنا حافظہ بہت زیادہ قوی تھا۔ اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ تقی بہلول یہاں پر بھی جیسے ہم نے ان کا اکثر و بیشتر ذکر آتا ہے، ان کا بھی حافظہ اس قدر قوی تھا کہ تو پورے قرآن کے حافظ تھے، پورے صحیفہ کاملہ ان کو حفظ تھی، اور پوری مفاتیح الجنان ان کو حفظ تھی، نہج البلاغہ ان کو حفظ تھی، جتنی دعائیں وہ ساری حفظ تھیں۔ اس کے علاوہ 2 لاکھ اشعار ان کو زبانی یاد تھے، اور ان 2 لاکھ اشعار میں سے بھی اہل بیت کی شان میں 2 لاکھ اشعار میں سے 1,20,000 اشعار انہوں نے خود کہے تھے، اور 80,000 اشعار دیگر شعراء کے ان کو یاد تھے۔ خود یہ کہتے تھے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پوری دنیا میں میرے برابر کا حافظہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، یہ خود کہتے تھے تحدیث نعمت کے طور پر۔ تو بہرحال آج یہ اب بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اچھا پھر تو یہ بہت ہی زیادہ مقوی قسم کے غذائیں کھاتے ہوں گے اور یہ سب کچھ ہے، اور ان کی خوراک کے متعلق ملتا ہے کہ صرف ایک روٹی اور بس ان کے سامنے دہی کا ایک برتن رکھ دیا جاتا تھا، جس میں جتنی ان کو دہی لینی ہوتی، صرف دہی اور روٹی ان کی غذا ہوتی تھی۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی بہت زیادہ مقوی قسم کی یا مقوی قسم کی جو ہیں غذائیں جو ہیں وہ کھا رہے ہیں آقا تقی بہلول۔ تو بہرحال یہ ان کا اپنا حافظہ جو ہے وہ، کیونکہ یہ چیزیں انسان گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنی پوری توجہات کو اس پر لگاتا ہے۔ اب سوچیں 2 لاکھ اشعار ان کو زبانی یاد ہیں، 1,20,000 اشعار تو وہ ہیں جو قید خانوں میں، کیونکہ تقریباً آدھی سے زیادہ زندگی ان کی قید خانوں میں گزری تھی۔ بادشاہ جو ہوتے تھے وہ قید کرا لیتے تھے، کیونکہ قیام بھی کرتے تھے، ان کے خلاف تحریکیں چلاتے تھے، تو اسی قید خانوں کے اندر انہوں نے 1,20,000 اشعار ائمہ اہل بیت کی شان کے اندر کہے، اور وہ ان کو زبانی یاد تھے۔ تو بہرحال یہ تمام علماء کس طرح کی چیزیں۔ علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کے والد جو مصطفیٰ جوہر صاحب قبلہ آخری عمر میں نابینا بھی ہو گئے تھے، لیکن اس طرح سے ان کا حافظہ قوی تھا کہ اپنی جو لائبریری تھی اس میں یہ کہتے تھے کوئی کتاب درکار ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ تم فلاں لائبریری میں جاؤ، اس میں فلاں فلور کے اوپر وہ جتنے ریکس بنے ہوں تو ریک کا بھی وہ بتاتے تھے، اتنے نمبر کا ریک، اس میں دائیں طرف سے جب کیلکولیٹ کرتے جاؤ گے تو مثلا 52ویں جو کتاب ہوگی وہ ہے یہ۔ تو یعنی اس طرح سے ان کو کتابوں کے نمبرز تک یعنی حافظے کے اندر ایسے، تو یہ علماء کی بڑی واقعی ہم جب ان کی ملتی ہے سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کس طرح سے یہ لوگ ان کو یہ توفیقات حاصل ہوئی، اس کے لیے بھی الگ سے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے جو شہید اول محمد ابن جمال الدین مکی، جن کی کتاب لومہ دمشقیہ، جس کی شرح شہید ثانی نے لکھی ہے شرح لومہ کے نام سے، جو تمام دینی مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے اور اس کو پڑھے بغیر کوئی شخص مجتہد نہیں بن سکتا۔ شہید اول کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ حافظہ اس قدر قوی تھا کہ یہ 14.5 لاکھ تقریباً جو فقہی احکام کی جو تعداد ہے، وہ کہتے تھے کہ پوری فقہ میرے ہاتھ میں، میرے دماغ میں اس طرح سے جس طرح ہاتھ میں یہ انگوٹھی کا نگینہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے میں چاہوں اس کو نگینے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ سکتا ہوں۔ اور کہتے تھے کہ پوری زمانے کی اس دنیا میں موجود تمام فقہی کتابیں اگر جو ہے وہ غائب کر دی جائیں، ہٹا دی جائیں، تو میں اپنے حافظے سے ساری کتابوں کو دوبارہ لکھ سکتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے بڑے بڑے ماشاءاللہ ہمارے علماء، ایسا ان کا قوی حافظہ، تو وہ یہ ساری چیزیں کرتے تھے۔ یہ جو توسل والی چیزیں ہیں اور یہ جو اللہ کے نام سے متوسل ہونا ہے، اہل بیت سے متوسل ہونا ہے، عملیات ہیں، یہ ساری چیزیں یہ لوگ انجام دے رہے ہوتے تھے، تو پھر ان کا حافظہ اس قدر قوی بھی ہوتا تھا۔ اب کیونکہ آپ خود دیکھتی ہیں، اور خود ائمہ اہل بیت علیہم السلام ان کے اپنے اصحاب کرام جو ہوتے تھے، اب آپ دیکھیں مثلا دعائے کمیل ہے، اب یہ جو بھی اہل بیت نے جو تعلیم کی ہے وہ سارے، یعنی جب مولا جس وقت دعائے کمیل جو ہے وہ بیان کر رہے ہوں گے اور جو اور افراد اس کو سن رہے ہوں گے، کیونکہ اصلاً دعائے کمیل تو جس کو دعائے حضرت خضر کہا جاتا ہے، اور
کمیل نے اس کو جو ہے وہ مثلا نقل کیا ہے، تو ان کا بھی آپ حافظہ دیکھیں، آپ کو کے سامنے اگر پوری دعائے کمیل پڑھی جائے تو انہوں نے اسی وقت، یہ تو نہیں کہ مولا جو ہے بار بار ہر روزانہ ان کو یاد کروا رہے ہوں گے اور وہ یاد کر رہے ہوں گے 4 5 لائنیں اس کی، ایسا تو نہیں، بس مولا نے وہ دعا کہی اور انہوں نے پوری اپنے حافظے سے سن لی اور آپ تک جو ہے پہنچائی، یعنی ان کا بھی آپ حافظہ دیکھیں۔ اسی طریقے سے مثلا دعائے ابو حمزہ سمالی، دعائے ابو حمزہ سمالی چوتھے امام کی دعا ہے، لیکن اپنے اصحاب سے جو ہے وہ دیکھیے آپ نے کہ یہ ہیں ائمہ معصومین کی دعائیں، لیکن اپنے اصحاب جنہوں نے ان کو نقل کیا ان کے نام سے مشہور ہو گئی ہیں۔ اب دعائے ابو حمزہ سمالی تقریباً 2-2.5 پارے کے برابر جو ہے دعا ہے۔ اب جب بھی چوتھے امام نے اس دعا کو پڑھا ہوگا تو پورا اچھی طریقے سے ابو حمزہ سمالی نے سنا اور ہم تک اپنے حافظے کے ذریعے اس کو منتقل کیا۔ تو آپ اس لحاظ سے دیکھیں ان لوگوں کے حافظے کس قدر قوی ہوتے تھے۔ مناجات 15 جو 15 مناجاتیں ہیں جو ماہ مبارک رمضان میں مناجات تائبین اور استغفار کرنے والوں کی مناجات، اور اس طرح سے کتنی اس میں 15 مناجاتیں، تو یہ سب جو بھی بڑی بڑی دعائیں تک ہیں یہ ائمہ کے اصحاب فقط سن کر اس کو جو ہے وہ نقل کیا کرتے تھے۔ یہاں تو ہمارے ایسا ہے کہ جو چیزیں بیان کی جائیں ہمیں تو چند جملے بھی ہمیں ایک تقریر کے جو ہے یاد نہیں ہو پاتے، تو یہ بڑا ہی انحطاط کا ایک زمانہ آ گیا ہے۔ تو اپنے عقل و فہم کو جب تک ہم متوسل نہیں کریں گے ان ہستیوں کے ساتھ، ان سے بھیک نہیں مانگیں گے علم و فہم و دانش و حافظے کی، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر ہے اپنے حاصل شدہ علم پر عمل نہ کرنا، یہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے طالب علموں کے ساتھ، یعنی جو ان کے لیے آفت بن جاتا ہے، ان کی ناکامی کی وجوہات میں سے بن جاتا ہے۔ فقط یہ نہیں کہ آپ نے چند اصطلاحات یاد کر لی اور جناب رٹے مار لیے چیزوں کے، تو طالب علموں کی ناکامی کی اہم وجوہات میں سے کہ اپنے حاصل شدہ علم کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے فرماتے ہیں کہ علم کی صرف تھوڑی مقدار کافی ہے جبکہ عمل زیادہ ہو، یعنی ضروری نہیں کہ بہت زیادہ آپ نے علم حاصل کیا ہو، یعنی بس آپ عمل کرتے جائیں، عمل آپ زیادہ کریں، چاہے جتنا بھی علم حاصل کریں اس پہ عمل کرتے جائیں۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ علم جس سے فائدہ حاصل نہ کیا جائے وہ اس خزانے کی طرح ہے جسے خرچ نہ کیا جائے، اس سے فائدہ حاصل کریں جو بھی حاصل کرتے جائیں، اور قیامت کے دن تمام علم وبال بن جائے گا سوائے اس کے کہ جس پر عمل کیا گیا ہوگا۔ باقی تو علم آپ کا فقط ایک بوجھ ہے، یعنی جس پہ آپ عمل نہیں کر رہے، جس پہ آپ نے کوئی اس کو وہ نہیں، بس ایک رٹے مار لیے پوری کتابوں کے، حتیٰ کہ پورے قرآن کو بھی حفظ کر ڈالیں اور عمل اس کے اوپر نہ ہو، پورا بیکار ہو جائے گا۔ قیامت کے دن وہ علم وبال بن جائے گا، صرف وہ علم آپ کے کارآمد ہوگا کہ جس پر آپ نے عمل کیا تھا۔ اچھا، اور عمل میں بھی خاص طور پر دین کا جو ستون ہے اسے فقہ کہا گیا ہے، تو خاص طور پر فقہی احکام کا علم وہ علی الخصوص آپ کو حاصل کر لیں۔ زندگی کا ہر موقع جہاں پر پیش آپ کو مسئلہ آئے تو اس کا فقہی حل آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، یعنی کم سے کم اتنا علم حاصل کر لیں کہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ کوئی بہت زیادہ دقیق مسئلہ ہو تو علماء سے رجوع کریں، لیکن عمومی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور واجب ترین علم ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کہ واجب ترین علم وہ ہے جس عمل کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ بہت سے ہم ایسے علوم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس کا نہ کوئی آخرت میں پوچھا جائے گا، ایسی بحثوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی آخرت سے تعلق نہیں ہے، کچھ پوچھا نہیں جائے گا آپ سے کہ آپ نے فلاں جو بحث کی تھی، فلاں سے جو فیس بک پہ آپ لڑائی لڑ رہے تھے، سوشل میڈیا پہ فلاں بحثوں میں تھے، ان کا کوئی تعلق آخرت سے نہیں، وہ ہم اپنے ذرا بس اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، دل کے پھپولے پھوڑنے کے لیے۔ تو واجب ترین علم وہ ہے جس پر عمل کے لحاظ سے تم سے سوال کیا جائے گا، یعنی وہ والا علم حاصل کرنا چاہیے کہ قیامت میں اس عمل کی جواب دہی اگر مجھ سے ہوگی تو میں کیا جواب دوں گا، وہ والے علوم تمام حاصل کریں۔ اور ایک کوشش کریں انٹرنیٹ کا آپ اچھا استعمال سیکھیے، جیسے ابھی ہم نے کہا تھا نا کہ لینگویجز ایسے سیکھی ہیں کہ بس وہ کچھ لکھنا پڑھنا اس کے اندر صحیح آتا نہیں ہے، کسی چیز کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ انٹرنیٹ ویسے ہر وقت ہاتھوں میں موبائل فون ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے وہ چینل پہ سے فلاں کیسے وہ فلاں عنوان کا درس کیسے نکالیں، نہ ان کو ٹائپ کرنا آتا ہے، نہ کوئی اردو ٹائپنگ کا کوئی اس کے اوپر انہوں نے آپشن جو ہے کوئی سیکھا ہوا ہے، وہی رومن میں اور الٹے سیدھی چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال انٹرنیٹ کا صحیح استعمال، اچھی بعض اوقات
جو مختلف اس میں فونٹ ہیں، فارسی والے فونٹ ہوتے ہیں، اس میں آپ کو سرچ کر کے صحیح جوابات مل رہے ہوتے ہیں. آپ اردو والے جو ٹائپنگ ہے اس سے کر کے سرچ کریں گے تو اب سے اردو والے طرف جائیں گے، اس میں فارسی کی سائٹس کچھ نہیں کھلتی ہیں. تو بہرحال انٹرنیٹ کا ایک اچھا استعمال سیکھیں. یعنی آپ کوئی چیز سرچ کر رہی ہیں، کوئی آپ پردے کا کوئی حکم نکال رہی ہیں، کچھ ہیں، تاکہ آپ کو بعض اوقات نہیں علماء سے رابطہ ہو رہا یا آپ کے ہاتھ میں، تو آپ نے کہا میں ابھی خود ہی چیک کرتی ہوں کہ مثلا آغا سیستانی نے اس میں کیا کہا ہے، یا ان کی توضیح المسائل جامع، کتنی ساری اب کتابیں آ گئی ہیں، استفتاءات وغیرہ اردو میں بھی ہیں. اب آپ کہنی میں انٹرنیٹ پہ ابھی سرچنگ ورڈ ڈال کے جو ہے دیکھ لیتی ہوں ان کا مسئلہ کیا ہے. تو وہ لوگ سرچنگ بھی نہیں ان کو آتی ہے اس کے اوپر، بس صرف وہ اسکرولنگ کرنی ہے اور الٹی سیدھی میمز دیکھنی ہے، ہنسنا ہے اور ادھر ادھر ایک دوسرے کو فارورڈ کرنا ہے. انٹرنیٹ کا اچھا استعمال سیکھیے کہ کیسے اس میں سرچ کیا جاتا ہے، چیزوں کو کیسے نکالا جاتا ہے. اور کوشش کریں کہ ملٹی ٹاسکنگ، یعنی ایک وقت میں کئی چیزیں بھی آپ کوشش کریں کہ کرنے کی کوشش کریں. جیسے ہمارے مثال دی تھی ہمارے مولانا محترم غلام علی وزیری صاحب، یعنی واقعتاً ایسا ہے کہ ایسے ایک دفعہ افریقہ گئے تھے، تو وہاں افریقہ کے جو کسان تھے وہ ان سے ملاقات کے لیے آئے. تو لوگ جو بیان کرتے ہیں کہ انہیں مولانا نے اس کی زراعت کی ایسی ٹپس بتائیں، وہ حیران رہ گئے کہ یہ تو آج تک کبھی کسی کو، یعنی جو ماہر ترین کسانوں صرف وہی جو ہے وہ بتا سکتا ہے خالی. یعنی کیا ہے کہ انہوں نے زندگی کے ہر چیز کو، علم کو اس طرح سے حاصل کیا ہے. مولانا کہتے خود بتاتے ہیں کہ جب میں حج پہ کاروان لے کر جاتے تھے تو یہاں پہ پوری ان کی کلاسز لیتے تھے بطور عالم. اچھا پھر اس کے بعد جب حج پر گئے تو جناب وہاں پر مثلا میدان مینا میں جو ہے وہ حاجیوں کے جو جانور ذبح کر رہے ہیں تو ایسے بہترین قصائی بن کے انہوں نے ذبح کی ہے. تو لوگ حیران کر رہے مولانا آپ کو قصائی والا کام بھی آتا ہے؟ تو کہنے لگے میں جو ہوں اصل میں عالم دین بننے سے پہلے قصائی ہوا کرتا تھا. تو اس کے بعد کہا کہ جناب لوگوں کے سر مونڈنے کی باری آئی، بال اتروانے کی، اس وقت کوئی نائی وغیرہ اویلیبل نہیں تھے. مولانا ایسے بہترین سب کے سر بنائے کہ وہ بھی حیران رہ گئے کہ ارے مولانا آپ کو یہ کام بھی آتا ہے. کہاں کہ اصل میں نائی بھی ہوا کرتا تھا اس سے پہلے. تو اس طرح سے کر کے اتنی کوالٹیز ہیں، ہر چیز پہ ان کا احاطہ، یعنی ملٹی ٹاسکنگ. یعنی مثلا وہی ہے جیسے کہ جناب آپ نے فارسی والی کلاسز بھی لے رکھی ہیں، عورتوں کے مسائل بھی آتے ہیں اور یہ بھی آتے ہیں، اور تربیت اولاد کا بھی آپ کو جو کافی اس میں آتا ہے، اور یعنی وضو غسل و تیمم کے بھی آپ سیمینار جو ہے وہ اٹینڈ لے سکتی ہیں یا اس میں خطاب کر سکتی ہیں. یعنی مختلف شعبوں کے اندر آپ نے اس طرح سے اپنے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہیں. اور ایک بہترین عالمہ کا یہی کہ جب آپ ظاہر ممبر پہ ہوتی ہیں اور آپ اترتی ہیں نیچے، تو ممکن ہے آپ سے کبھی کوئی کسی موضوع پہ سوال کرے تو ایک خاص بس ایک جگہ گئے اگر آپ اٹک کے رہ گئیں تو باقی آپ کو کچھ بھی نہیں آئے گا. تو معاشرے کے اندر کارآمد نہیں ہوتے، تو اپنی صلاحیتوں کو مسلسل اضافہ کرتے جانا پڑے گا. تو اس انداز سے، یا پھر یہ کریں کسی ایک یا چند شعبوں میں خصوصی مہارت حاصل کریں. ضروری نہیں کہ ایک شعبہ، ٹھیک ہے بعض اوقات ایک شعبہ بھی پکڑا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے ایک شعبہ پکڑ کے اچھا خاصا اس کے اندر حاصل کر لیا، اب آپ چاہتی ہیں میں اور شعبوں کی طرف بھی جاؤں. مثلا جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ جناب اس موقع پر تو یہ ہے کہ اتنی ساری چیزیں ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے اور جناب میڈیا والی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں ساری وار آج کل ان تمام چیزوں کے لحاظ سے ہو رہی ہے. تو بہت ساری اس طرح کی بھی آپ چیزیں سیکھ سکتی ہیں، یعنی جو کہ تبلیغات کے امور سے بھی وابستہ ہوں اور علم و دانش کے حوالے سے بھی ہوں، اور معاشرے کے اندر ایک اپنا پارٹ بھی آپ پلے کریں. تو طالب علم ان تمام ٹولز کو بھی جو ہے حاصل کرے، کیونکہ اب زمانہ تھوڑا سا جو ہے تبدیل ہوتا جا رہا ہے. تو اپنے آپ کو اس لحاظ سے بھی ڈھالے کہ وہ ایسا نہ ہو زمانے سے پیچھے رہ جائے اور بالکل مثلا آپ کو کچھ پتہ نہیں، کوئی آپ سے خاتون آ کے کریڈٹ کارڈ کا فقہی مسئلہ پوچھیں تو آپ کہیں گے مجھے تو پتہ ہی نہیں ڈیبٹ کارڈ کیا ہوتا ہے، تو کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے، کون سا اکاؤنٹ کھولنے تو کیا ہوتا ہے، اور حکومتی اسکیموں میں پیسہ رکھنے سے کیا، اور بینک اگرچہ آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کو معاشرے کے لحاظ سے بہت سی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے. مثلا علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ یعنی باقی چیزوں میں تو عالم تھے ہی، وہ خود فرماتے ہیں کہ حج کا جو پہلا کاروان ہے وہ میں ہی لے کر گیا ہوں یہاں سے، اور میں سب لوگوں کی حج کی کلاسز لی ہیں. اور لیکن کیا ہے بعد میں اپنا ایک تخصص خاص طور پر قرآن کے لحاظ سے اتنا زیادہ انہوں نے بنایا علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ نے کہ جو افراد علماء ان کے پاس جا کے روزانہ بیٹھکیں ان کے گھر میں ہوتی تھی، پچھلی گلی میں ان کا گھر تھا ہمارے مدرسے کی، تو روزانہ جو بیٹھکیں ہوتی تھیں تو خود علماء بتاتے ہیں کہ کتنے علماء اہل سنت اور دارالعلوموں کے فون ان کے پاس آتے تھے اور جو قرآن سے متعلق
مختلف ان سے مشکلات کا حل اپنا پوچھتے تھے کہ یعنی اس میں بہت سی چیزیں فہم کے اعتبار سے ہیں، یعنی گائیڈنس لینے نہ صرف کہ اپنے افراد بلکہ جو دیگر فقہوں کے جو علماء ہیں وہ تک ان سے قرآن سے متعلق چیزیں پوچھا کرتے تھے، یعنی تخصص اس میں قرآن میں انہوں نے اس طرح سے. تو آپ بھی کوشش کریں کہ جناب لوگوں کے دماغ میں خواتینی خیال آئے کہ ہمیں جو ہمارے مخصوص مسائل ہیں، ہمارے فلاں خاتون کا نام بہت مشہور ہے، ان کو سارے چلو ان سے پوچھتے، یعنی اپنا نام کم سے کم اس قدر بنا کے آپ کریں. بچوں کے لحاظ سے ہے، کیریئر گائیڈنس کے لحاظ سے ہے، کوئی اور اس طرح سے ہے، تربیت اولاد کے ہے تو ان کے دماغ میں فلاں خاتون کا نام ہے کہ ان کے ہم نے بہت کلاسز اور وہ سنے درس، وہ بہت اس سلسلے میں ماہر ہیں ان سے. یعنی کوئی نہ کوئی اپنا ایک تخصص آپ کوشش کریں، اسپیشلائز کریں کسی خاص فیلڈ کے اندر، یہ بھی اپنا ایک دماغ میں رکھیں جس طریقے سے ان علماء نے کیا ہے. بہرحال جیسے ہمارے مولانا صادق حسن صاحب قبلہ ہیں، دیگر تمام علوم میں تو ہیں ہی اپنی جگہ، لیکن خاص طور پر فقہی احکام کے اندر کتنا ایکسٹرا آرڈنری ان کا جو کام ہے کہ بعض اوقات انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ مولانا نے اتنا زیادہ اس میں تخصص حاصل کیا. جیسے میں نے بتایا بھی تھا اس سے پہلے بھی کہ ایران تک کے علماء جو امام خمینی کی طرف سے جو اعزام ہو کر اور وہاں پر حج پہ آتے ہیں، وہ بھی ان کے مسئلے مولانا سے سنا ہے کہ پوچھوایا کرتے تھے. تو اتنا آدمی جو ہے وہ بہرحال آگے جائے. چلیں یہ تو ذرا بہت ہی ایکسٹریم مثال دے دی، اس سے کہیں کم تر اس کے اوپر بھی آپ اپنا جو ہے وہ کام آگے بڑھا سکتی ہیں. اچھا، اب ایک اور چیز ہے، ذرا جلدی بس آج ختم کریں. اپنے ساتھی طالب علموں اور علماء دین کی توہین کرنا، یہ طالب علموں کے لیے انتہائی نقصان دہ. علماء دین کی توہین کر رہے ہیں، کسی عالم کا تذکرہ آ رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے بہت طالب علموں کے ساتھ جو ان کا مثلا فیورٹ نہیں ہے اس کے خلاف اس کے نام بگاڑ رہے ہیں، ان کے متعلق ایسی باتیں، کوئی کسی کو غالی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو مقصر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو فلاں MI6 کا ایجنٹ کہہ رہا ہے، کوئی موساد کا ایجنٹ کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ایک دوسرے کے خلاف، علماء کے خلاف بیہودہ بکواس. سے کیا ہے کہ ان کی طالب علمی یا وہ سارا علم دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں کسی عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں. یہ ان کی ناکامی کے اہم ترین وجوہات ہیں. یا علماء دین کی توہین کرنا، کہا جاتا ہے کہ دیکھیے اب آپ نے سنا ہوگا جو اخباری فرقہ کہلاتا ہے، جو باقاعدہ اخباری جو پڑھے لکھے افراد ہوا کرتے تھے، ایک تو آج کل کے اخباری جو شاید یہ ایوننگ اسپیشل ٹائپ کے اخبارات پڑھ کے، شام کے اخبارات پڑھ کے اخباری بنے، وہ تو سب مسخرے ٹائپ کی چیزیں جو آج کل اخباری ہیں. لیکن جو پرانے اخباری تھے، بڑے سیریس قسم کے اخباری، اس میں ملا امین استر آبادی تھے. یہ اجتہاد و تقلید کو نہیں مانتے تھے اور بلکہ اجتہاد و تقلید کے خلاف کتابیں انہوں نے لکھی، ملا امین استر آبادی نے، اور ان کی کتاب الفوائد المدنیہ کے نام سے ہے. تو اس کے اندر انہوں نے، لیکن کیا ہے کہ اس زمانے میں آپس میں علمی نقد ایک دوسرے پہ کرتے تھے، لیکن کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے کو برا بھلا کہیں، بلکہ جب کبھی مثلا علامہ ہلی کا ذکر آیا ان کی اپنی الفوائد المدنیہ کے اندر، تو ان کا بڑا احترام سے بحر العلوم المؤید من الحی القیوم علامۃ المشارق والمغارب، علامہ ہلی کے لیے ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، علم کا سمندر، اللہ کی طرف سے تائید شدہ، یا مشرق و مغرب کا علامہ. یعنی چاہے جب کر رہے ہیں ان کے اوپر تنقید، لیکن اتنے اچھے الفاظ کے ساتھ کہ اگرچہ عقائد میں جو ان کے خلاف ہیں اور ان کے خلاف ہی بات لکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال آپس میں ایک احترام جو ہے وہ برقرار ہے. صاحب جواہر سے لوگوں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ نے جو کتاب جواہر الکلام جو ہے لکھی، اتنی زبردست کتاب، یا آپ نے اتنا بڑا علمی مقام کیسے حاصل کیا؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ میں اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی عالم کے لیے بھی اس طرح کا کوئی جملہ استعمال نہیں کیا کہ جس میں ان کے اچھے نام کے ساتھ میں تذکرہ نہ کیا ہو. میں نے یعنی ہمیشہ کسی بھی عالم کا میں نے تذکرہ بھی کیا تو بہت اچھے الفاظ کے ساتھ کیا ہے، اور کبھی بھی کسی کی میں نے بے احترامی آج تک نہیں کی. تو نتیجہ یہ کہ صاحب جواہر نے یہ اپنی جو 20 جلدیں اس طرح کی جو انہوں نے لکھی ہیں جواہر الکلام کی، یعنی اپنی کامیابی کا ایک نسخہ وہ بتاتے تھے. میں نے آج تک کبھی بھی کسی عالم کے لیے کوئی ایسے الفاظ بھی نہیں کہے، اور دوسری بات ہے ہمیشہ ان کے لیے اچھے الفاظ میں تذکرہ کیا. بلکہ ہمارے جو آیت اللہ شیخ جواد تبریزی وہ تو ائمہ معصومین کے لیے فرماتے تھے کہ صرف کلمہ اہل بیت سن کر بھی ان کی حالت متغیر ہو جاتی تھی، آنسوؤں کی لڑیاں آنکھوں پہ چہرے پہ گرنے لگتی تھی. کوئی اگر یہ بھی کہتا تھا کہ امام علی نے فرمایا تو فوراً ٹوکتے تھے، غیروں کی طرح سے نام نہ لو مولا کا، بلکہ کہو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام.
تو آئمہ کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم پورے القابات اور ان کے ساتھ نام لیں، حتیٰ کہ علماء کے لیے بھی اس بہت اچھے الفاظ کے ساتھ، چاہے علمی نقد ہی کیوں نہ کرنا پڑ رہا ہو ان کے اوپر، چاہے بہت سی چیزوں میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے علمی لحاظ سے، لیکن ناموں کو بگاڑنا، الٹے سیدھے جو ہے کرنا، یہ بہت ایک نقصان دہ چیز ہے۔ آیت اللہ حسین بروجردی کے متعلق بھی ملتا ہے، جب یہ معصوم قوم کے صحن میں یہ ممبر پہ آپ کو بیٹھے نظر آ رہے ہیں آیت اللہ حسین بروجردی، وہاں پر درس خارج لیتے تھے۔ یہ بھی جب درس خارج لیتے تو ظاہر پرانے علماء کے کچھ نظریات کے اوپر نقد بھی کرنا ہوتا ہے، تنقید کرنا ہوتی ہے، پھر اپنا نظریہ بیان کرنا ہوتا ہے، تو نام نہیں لیتے تھے ان کا کہ کن پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک طالب علم نے نیچے سے آواز لگائی، یہ آپ نے فلاں عالم کا قول نقل کیا ہے، مثلاً سید مرتضیٰ کا قول نقل کیا آپ نے، تو بہت ناراض اس کے اوپر ہوئے اور کہا کہ جب میں نے ان کا نام نہیں لیا تھا سید مرتضیٰ کا، تو تم نے یہ نام ان لوگوں کے سامنے لوگوں کی توجہ کیوں دلائی کہ میں نے تنقید سید مرتضیٰ پہ کی تھی، علمی تنقید جو ہے، اور کہا کہ اس کے بعد اپنے طالب علموں کو نصیحت کی کہ ان علماء کی بہت زیادہ خدمات ہیں، اپنی اپنی فیلڈ میں انہوں نے بہت زحمتیں کر کے دین اب تک پہنچائے، ان کا مکمل احترام کے ساتھ ذکر کرو، چاہے ان کے ساتھ علمی اختلافی کیوں نہ رکھتے ہو۔ تو بہرحال سید یہ مرتضیٰ علم الہدیٰ ان کے اوپر وہ تنقید کر رہے تھے اپنے اس کے اندر، لیکن کہا کہ نام لیے بغیر۔ اور یہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ وہ ہیں جو کاظمین میں جن کا مقبرہ ہے، زیارت کرنے والے ان کے بھی اس کے اوپر جاتے ہیں، اور ان کو علم الہدیٰ کا خطاب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آیت اللہ سیستانی یہ کبھی بھی اپنے اس کے اندر کبھی بھی عالموں کے اوپر تنقید نہیں کرتے، یعنی نام لے کے کبھی نہیں کرتے، جب درس خارج ہوتا ہے تو نظریات بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کبھی نام نہیں لیتے کسی کا بھی، اور اتنا اپنے استاد کا احترام کیا کرتے تھے کہ اگرچہ مجتہد ہو چکے تھے، صاحب رسالہ بھی ہو چکے تھے، لیکن اپنی توضیح المسائل اس وقت تک پرنٹ نہیں ہونے دی جب تک کہ آیت اللہ خوئی زندہ تھے، اور جب آیت اللہ خوئی کا بہرحال انتقال ہو گیا، نماز جنازہ بھی آیت اللہ سیستانی نے پڑھائی، پھر ان کی جو وہ ہے توضیح المسائل اپنی جو ہے وہ پرنٹ ہونے دی۔ اپنے استاد کا اس قدر احترام کرتے تھے، اور علماء یہی کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے ان کے شاگرد تھے آیت اللہ خوئی کے، جنہوں نے آیت اللہ خوئی کی زندگی میں اپنی توضیح المسائل چھاپ کے تقلید کے لیے لوگوں میں دی تھی، تو آثار وضع ان کے اوپر ہوئے اور جلدی ان کو موت آ گئی، اور آغا سیستانی جنہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہوا تھا، اللہ نے ان کو اس قدر ان کی انکساری پہ آگے کر دیا۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں، اسی طریقے سے آیت اللہ بہجت کے متعلق بھی ملتا ہے، وہ کبھی بھی تنقید کسی بھی عالم کا نام لے کے کبھی تنقید نہیں کرتے تھے، اور جو بھی ان کا درس خارج ہوتا تھا آیت اللہ بہجت کا تمام علماء بیٹھے ہوتے تھے، کبھی بھی کسی عالم کا نام اس لحاظ سے تنقیدی لحاظ سے ذکر نہیں ہوتا تھا اس کے اندر۔ تو یہ کیا ہے، طالب علم کی ناکامی کی وجوہات، علماء پہ تنقید خالی نہیں بلکہ بہت برا بھلا کہنا، اور میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ جو ہم مختلف سوشل میڈیا گروپس پہ بہت سے صاحبان علم مولوی حضرات اور ان کو بھی جو لینگویج استعمال کرتے دیکھتے ہیں، ان کے لیے سخت نقصان دہ۔ اور بس یہ آخر میں ایک بات کہ دین میں مباحثہ اچھے انداز سے ہمیشہ کرنا چاہیے، لڑ جھگڑ کر نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، ان کے سامنے جب جدال فی الدین کی بات نکلی اور یہ کہ کیا رسول اللہ اور ائمہ معصومین نے اس بارے میں منع کیا دین کے بارے میں جھگڑنے سے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس سے مطلقاً منع نہیں کیا، بلکہ ایسے جدال اور جھگڑے سے منع کیا جو احسن اور مستحسن نہ ہو، یعنی احسن نہ ہو، اچھا طریقے سے جدال ہو، یعنی دلائل پیش کیے جائیں، اپنا نقطہ نظر واضح کیا جائے، اگر کوئی تنقید ہے تو شائستہ انداز میں کر دی جائے، نام لے کے اور اس طرح سے۔ تو یہ طالب علموں کے لیے اور خود علماء کے لیے بہت خطرناک بات ہے کہ اس طرح سے آپس میں لڑنا جھگڑنا کہ بالکل ایک طوفان بدتمیزی کی ایک فضا ہو جائے، یہ ان کی اپنی طالب علمانہ زندگی کے لیے بھی اور عالمانہ زندگی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی۔ یہ اپنے پلو میں باندھ کے چیزیں رکھیں۔ آج یہ تیسرا درس تھا، آج یہاں پر ہم نے اس کو ایک لحاظ سے زبردستی مکمل کیا کیونکہ اور موضوعات بھی ہیں، تو کوشش کریں کہ ان کے الگ سے ایک پوائنٹ بنا لیں اور ایک ریویو میں اپنے رکھیں کہ کون کون سی چیزوں کی آپ مخالفت تو نہیں کر رہی، تاکہ پتہ چل جائے، چیک لسٹ آپ کی بن جائے کہ نہیں ان چیزوں کی تو میں پاسداری کر رہی ہوں اور ناکامی کی وجوہات سے میں اپنے آپ کو بچا رہی ہوں، تو انشاءاللہ پھر کامیابی سے علمی سفر طے ہوگا اور کسی بھی طرح کی کوئی نحوست اس کے اندر نہیں آ پائے گی انشاءاللہ۔
تو آج کی حد تک گفتگویں اختتام پذیر ہوتی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیں.